السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بدلا پھر رنگ قسمت کا۔ ناول کی رائٹر ہیں ایمان قاضی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے لیے سو تیزی سے سیڑھیاں اترتا، وہ گھڑی کو کلائی پر باندھتا اپنے ہی دھیان میں تھا جب تیزی سے اوپر آتی اس بات سے ٹکرایا۔ ایک تو وہ لڑکی عادت و حلیے کی بنا پر اسے ویسے ہی ناپسند تھی، اوپر سے صبح ہی صبح اس سے ٹکراؤ اسے خاصا بدمزہ کر گیا۔ اس پر اس کا ہمیشہ والا گندا سندا حلیہ اس کا موڈ مزید خراب کر گیا تھا۔ صبح ہی صبح ایسا کون سا ضروری کام درپیش تھا کہ اپنا دیدار کرانے آپ پہنچی ہو؟ اس نے بڑے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ آگے بھی اس بات تھی کسی کا بھی لحاظ نہ رکھنے والی۔ تم سے مطلب، جاؤ اور اپنا راستہ ناپو۔ مجھے بھی صبح صبح تم جیسے نکچڑے بندے کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اتنا اچھا موڈ ہی خراب کر دیا۔ الٹا وہ بھی یہی الفاظ کہتی اس کے پاس سے گزر کر زینہ عبور کر گئی۔ او شٹ، اس فضول لڑکی کی وجہ سے میں مزید لیٹ ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتا نیچے اتر گیا۔ چچی جان، آپ جتنی پیاری اور اچھی ہیں، آپ کا بیٹا اتنا ہی بدتمیز اور جھگڑالو ہے۔ ادھر وہ چچی کو ڈھونڈتے کچن میں آ گئی جو ناشتہ کرتے ہوئے اخبار بینی کر رہی تھی۔ اس بار بری بات بیٹا، ایک وہ بڑا ہے آپ سے، دوسرے کسی کو پیٹھ پیچھے برا نہیں کہتے، اور میں نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے اسے ٹوکا۔ او ہاں، السلام علیکم، بیٹھو ناشتہ کرو۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے لیے کرسی کھسکائی۔ اصل میں چچی جان، میں جلدی میں بھی ہوں، نیچے تائی کا ایک کام کرنے جا رہی تھی۔ آپ کی خونخوار اولاد کو دیکھ کر خیال آیا کہ کافی دن سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہاں آ کر مزیدار سا ناشتہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کہ فی الحال تائی کے کام کو ایک طرف کر کے کیوں نہ مزیدار ناشتے کا لطف لے لیا جائے۔ چچی کے ہاتھ کے پراٹھے اسے ویسے ہی بہت پسند تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ بلال نے آج فرمائش کر کے پراٹھے بنوائے، بہت دنوں بعد۔ اب ایک ہی کھا کر اٹھ گیا کہ امی یونیورسٹی کے لیے پوائنٹ نکل جائے گا۔ دیکھو تمہاری قسمت کا تھا ناشتہ۔ وہ اب اس کے لیے چائے دم کر رہی تھی۔ اصبا کو چچی کی عادات، ان کے گھر کا سکون اور ان کی شخصیت بڑی پسند تھی۔ پورے خاندان کی ان سے بیزاری اور نفرت سے قطع نظر وہ ان کے دل سے عزت کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ تائی اور شاہانہ چچی کے پوشن میں وہ ایک خادمہ ملازمت سے زیادہ حیثیت اور اہمیت نہ رکھتی تھی۔ یہاں جب چچی اسے بڑے پیار سے اصبا کہتی تو اسے خیال آتا کہ اگر اس کی ماں حیات ہوتی تو شاید ایسا پیار اور ایسی نرمی ان کے لہجے میں بھی در آتی۔ وہ سارا دن اور ساری رات بھی کام اور گھر کے بکھیڑوں میں الجھی رہتی، تب بھی کسی کو کبھی خیال نہیں آتا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی یا نہیں، جبکہ چچی ہر بار بڑے پیار سے کچھ نہ کچھ کھلا کر بھیجتی تھی اسے۔ جب وہ کہتی مجھے پتہ ہے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا ہوگا تم نے، ان کے حتمی انداز میں کہنے پر وہ حیران رہ جاتی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلسل گھر کے کام کاج میں کب اسے کچھ کھانے کا ٹائم ملا تھا۔ پتہ ہے چچی، صبح کیا ہوا، وہ نکڑ والا حمید ہے نا، دودھ والا، دودھ کا برتن پکڑتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیا، بس پھر کیا تھا سمجھو، اپنی شامت کو آواز دے ڈالی۔ میں نے بھی کس کے ایک چانٹا رسید کیا اور وہ سنائی کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ جلدی جلدی نوالے نکلتی اس بار اب چچی کو نئی داستان سنا رہی تھی۔ کچن کا چھوٹا موٹا بکھیڑا سمیٹتی وہ چونک گئی، پھر کام ادھورا چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپ صبح صبح کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ دودھ اور دہی لینے، اور کیا کرنے۔ صبح ناشتے میں چائے بنانے کے لیے فریج کھولا تو دودھ ختم تھا۔ تائی کو بتاتی تو الٹا انہوں نے مجھے ہی ڈانٹنا تھا کہ شام کو ہی یاد دلاتی تو لڑکے لے آتے، آپ کہاں وہ نیند سے اٹھیں گے، ویسے بھی دہی لینے بھی کم ہی کوئی جاتا ہے، میں ہی جاتی ہوں، وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ اس بار بڑی بھابھی بیگم کو اس طرح تمہیں باہر نہیں بھیجنا چاہیے بیٹا، جوان جہاں بچی ہو، پھر اتنی خوبصورت، تم خود ہی منع کر دو کہ گھر کے اندر والے سارے کام کرو گی، باہر کسی بچے کو بھیج کر کام کروا لیا کریں۔ ارے چچی کیوں فکر کرتی ہیں، دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اسبا کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ جائے۔ ساری مارکیٹ تھر تھر کانپتی ہے مجھے دیکھ کر، سبزی والے کی بھی پٹائی، بولے تھوڑا ہی ہیں سب، اس کی اپنی منطق تھی۔ چچی طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اسبا نے ایک دو اور بے سروپا ہانکی۔ تائی اور چچی شاہانہ کے گھرانوں کے حال احوال مختصر بتا کر جلدی جلدی چائے پی کر یہ جا وہ جا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اسبا سے ملنا اور اسے دیکھنا چچی کے اندر گہرے ملال جگا دیتا تھا۔ لگتا ہے وہ صاحب جو آپ کو چھوڑ کر گئے تھے ابھی لینے نہیں آئے، رات بھی گہری ہو گئی ہے، آپ حکم کریں تو میں چھوڑ آؤں حضور؟ وہ ہاتھ باندھ کر خوشامدی انداز سے بولا تو بے بسی اور رہانت کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، کوئی بھی محفل کہیں بھی ہوتی، سارے گھر والے اسے بھیجنے پر بضد ہو جاتے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ خود کیا چاہتی ہے، بس پروگرام کے بعد ملنے والا سرمایہ انہیں اسے راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے پر مجبور کر دیتا۔
رافع تو باقاعدہ اسے چھوڑ کر بھی آتا تھا، بس واپس لے آنا ہی یاد کسی کو نہ رہتا تھا، نہ چچا کو، نہ رافع کو، نہ چچی کو۔ پتہ تھا کہ گھر جیسی پناہ گاہ کے لیے ترستی وہ لڑکی ہر حال میں گھر پہنچ ہی جائے گی، تو بے فکر ہو کر سو رہتے۔ یاد نہیں کہ اس کی زندگی میں یہ گانا بجانا کب سے آیا۔ اپنے شعور سنبھالتے اس نے والدین کی جگہ اپنے باپ کے چچا زاد کو اور اس کی بیوی بچوں کو دیکھا تھا۔ چچا کسی زمانے میں موسیقی سکھانے کا کام کرتے تھے، اچھے سارنگی نواز تھے۔ اپنے وقت کی ایک دو اچھی اور مشہور گلوکارائیں ان سے سیکھنے آیا کرتی تھیں جب وہ چھوٹی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی آواز کے لے اور سوز نے چچا کے ذہن میں کیا ڈالا کہ 8ویں کلاس سے ہی اس کی تربیت شروع کر دی۔ ویسے بھی چچا کی روزی روٹی کا وسیلہ اب کم کم ہی بن پاتا تھا کہ گزرتے وقت کے جدید تقاضوں نے پرانے لوگوں اور فنکاروں کی اہمیت کو ختم کر دیا تھا۔ تاہم چچا کے روابط ابھی تک ٹی وی اور ریڈیو کے فنکاروں اور گلوکاروں سے تھے۔ 3 سال کی مسلسل محنت اور مشق نے اس کی آواز میں کوئی جادو سا بھر ڈالا تھا۔ میٹرک کرتے ہی چچا نے اسے نجی محافل میں گانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل وہ خود بھی ساتھ ہی جاتے اور سارے معاملات اور لانے لے جانے کا مسئلہ بھی خود ہی نپٹاتے۔ چچا کا بیٹا رافع اس سے 5-6 سال بڑا تھا اور اب کالج میں پڑھ رہا تھا۔ وہ بھی مزید پڑھنا چاہتی تھی، مگر چچا کی بات نے اسے گویا آسمانوں پر جا پہنچایا تھا کہ ہم نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے پڑھا لکھا کر، پھر بیٹی ہی نہیں بہو بھی ہو اس گھر کی۔ حالانکہ نوکری تو گزشتہ 3 سال سے کرتی آ رہی تھی۔ اسے مردوں کی میلی اور بھوکی نظروں سے بہت ڈر لگتا اور کوفت بھی ہوتی، پر کسی بھی ایسے لمحے میں جب چچا کو بھی ان مردوں کے درمیان محفل کے دوران سر دھنستے دیکھ کر ہر بار دل میں کڑوا دھواں سا بھر جاتا، وہ سوچتی کہ وہ ان کی حقیقی بیٹی ہوتی کیا تب بھی وہ اسے اس طرح ساتھ لے کر گانے بجانے کی محفلوں میں جاتے، مگر ہر بار جواب کی جگہ ایک خالی نشان اپنی جگہ چھوڑ جاتا۔ لیکن جب سے چچا نے اسے بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا، اس نے اپنے سارے منفی خیالات پر نفرین بھیجی تھی۔ چچا کا ارادہ اب اسے ٹی وی اور فلم کے میدان میں متعارف کرانے کا تھا، جبکہ ایک اور بار ان کے بے حد اصرار پر وہ ریڈیو کے لیے بھی گا چکی تھی، لیکن فی الحال وہ راضی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر چچا کی بہو بننے کا خواب تب چکنا چور ہوا جب رافع نے اسے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے لیے یہی ایک گانے والی رہ گئی ہے دنیا میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ آپ نے میری شادی کرنی ہے تو جہاں میں کہوں گا وہیں رشتہ لے کر جائیں، نہیں تو یہ زحمت بھی میں خود ہی کر لوں گا، وہ خاصی بدتمیزی سے بولا۔ بکو مت، تم یہ مت بھولو کہ کئی برس سے یہ گھر اور تمہارے شاہانہ خرچے اسی گانے والی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ باپ تمہارا تو کب کا فارغ ہو چکا کمانے اور کھلانے کے چکروں سے۔ چچا اور ان کے بیچ ہونے والا مکالمہ اس نے کس اذیت بھرے احساس کے ساتھ سنا، اور بس احساس کے اندر اترنے کے بعد روح کیسی زخمی ہوئی تھی یہ وہ جانتی تھی یا اس کا خدا۔ تمہیں بھی بچوں کو سمجھانے کا طریقہ نہ آیا کبھی؟ رافع کے ابا، جوان بچہ ہے، آرام سے سمجھاؤ۔ دیکھو بیٹا، تم نے 3 سال BA میں لگا دیے پر پاس ہو کر نہ دیے، موٹر سائیکل تمہیں لے کر دی اور کئی خرچے اور ہیں تمہارے۔ یہ عیش، اچھا کھانا پینا، یہ سب ناز کی کمائی سے ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو تو اسی سے شادی میں تمہیں فائدہ حاصل ہے، اس کو گھر مل جائے گا اور تمہیں کمائی نہیں کرنی پڑے گی۔ جو باہر سے آئے گی وہ بھوکی نہیں بیٹھی رہے گی، تن کے لیے کپڑے بھی مانگے گی اور پیٹ کے لیے کھانا بھی کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر تم سے مایوس ہو کر اس نے بھی کہیں تو بیاہ کرنا ہے، تو نقصان اس کو نہیں ہمیں ہے۔ اب کہ چچی میدان میں آئی تھی اور آئینہ لے کر گویا بیٹے کو اس میں فائدہ اور نقصان دونوں کی واضح تصاویر بھی دکھا دی تھی، باہر کھڑی ناز کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ رافع جہاں چاہتا ہے اس کی شادی کر دیں چچا۔ پتہ نہیں کس دل سے وہ اندر آئی اور نفع و نقصان کے گورکھ دھندے میں ڈوبے وہ 3 نفوس اس بات کے ڈر سے پریشان ہو گئے تھے کہ اس نے کہیں سب سن نہ لیا ہو۔ بس میں جو پہنچی اندر تو پھر کیا تھا، تینوں کے چہرے فک ہو گئے۔ قسم سے تائی، چچی شاہانہ کا بس نہیں چل رہا تھا میری گردن مروڑ کے وہیں کہیں مجھے دفن کر دیں۔ تائی کے بالوں میں مساج کرتے وہ مزے سے ساری رودات سنا رہی تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہوئی تائی کہ مہمانوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے۔ پہلے تو چچی شاہانہ مجھے گور کے دیکھتی رہی، پھر جیسے کونین کی گولی چبا کر بولی، ہماری اکلوتی نند کی بیٹی ہے یہ۔ ماں باپ بچپن میں ایک حادثے میں وفات پا گئے ہیں، بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے ماموں اسے لے کر آئے تھے، تب سے ہمارے پاس ہی ہے۔ پتہ ہے وہ خاتون کیا بولی، کہنے لگی، ارے تو بانجی ہوئی آپ کی بھی، یہ تو بڑا نیکی کا کام کیا آپ لوگوں نے۔ بس پھر کیا تھا، چچی شاہانہ پھول کے کپا ہو گئی اور تعریف بھی یوں فخر سے وصول کی جیسے مجھے ابھی تک گود میں لے کر وہیں پال رہی ہوں۔ ایک بار پھر کل کل ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے پھوٹا، گویا چچی شاہانہ کی اس حالت کو ابھی تک یاد کر کے حز اٹھا رہی ہو۔ اس کو عادت ہے ہر بات پہ واہ واہ سمیٹنے کی، ورنہ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب تمہارے ماں باپ گزر گئے تو یہ تمہارے بڑے ماموں ہی تھے جو اتنی سی کو اٹھا کے لے آئے اور میری جھولی میں ڈال دیا۔ شاہانہ تو فوراً ہی گھبرا کے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی کہ کہیں یہ ذمہ داری بانٹنی ہی نہ پڑ جائے۔ گھر جو اکٹھا تھا تو مل بانٹ کے کام کرنا پڑتا تھا۔
اماں جی بیچاری صدا کی بیمار، وہ کہاں اتنی ننھی بچی کی ذمہ داری سنبھال سکتی تھی۔ حالانکہ اصبا کی صحیح ذمہ داری اس کی نانی نہیں اٹھائی تھی۔ دونوں بہویں تو پاس بھی نہ گزرتی کہ بچی کا کوئی کام وہ ان سے نہ کہہ دیں۔ جوان بیٹے اور داماد کا اس طرح اچانک دنیا چھوڑ جانا، معصوم بچی کی ذمہ داری، اماں جی کو یہی غم ہی لے ڈوبا تھا۔ وہ تو بیٹوں کا آسرا تھا جو برداشت کر گئیں، ورنہ بہویں تو ان کے کسی کام کی نہیں تھیں۔ بیٹے بھی صرف روپے پیسے تک ہی مدد کر پاتے، دیار غیر میں رہ کر وہ گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی اصبا بھی اپنی ممانی کو تائی چچی اور ماموں کو تایا چچا کہہ کر بلانے لگی تھی۔ 5ویں کلاس میں تھی اصبا جب بڑی اماں بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اصبا کی سرپرستی تو چچا تایا کر ہی رہے تھے، صرف روپے پیسے کی حد تک۔ پہلے بڑی اماں تھیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے بعد ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ نہ تو تائی سے اپنے گھر رکھنے کو تیار تھی، نہ چچی شاہانہ، جبکہ تایا اور چچا اپنی والدہ کی وفات کے بعد دبئی واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے جانے سے پہلے اصبا کے رہنے کا مسئلہ مستقل حل کر کے جائیں۔ دونوں کی بیویوں کی ہردرمی کے باعث دونوں مرد حضرات نے طے یہ پایا کہ 15 دن اصبا تایا کے گھر تو 15 دن چچا کے گھر رہے گی۔ پہلے 15 دن تائی کی باری تھی۔ پہلے 3 دن تو انہوں نے بے حد بیزاری اور کوفت کے ساتھ گزارے۔ دفعتاً ان کے ذہن میں ایک زرخیز خیال آیا تھا کہ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اصبا جو کہ ویسے ہی ایک سلجھو، خاموش اور صابر بچی تھی، اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرانے شروع کر دیے۔ ویسے بھی چچی شاہانہ کی تو بیٹیاں تھیں، جبکہ ان کے بیٹے 100 کام والی 2 ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے باعث اٹھا رکھنے جیسے معمولی کام کے لیے ہلکان ہوتی رہتی۔ اس خیال پر عمل کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے میاں اور دیور کے سامنے کہا، اصبا اب مستقل ان کے پاس ہی رہے گی۔ ویسے بھی بیٹوں کی موجودگی میں وہ بیٹے کی کمی نہایت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ دونوں بھائی اگرچہ دل میں اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئے کہ کہاں وہ 15 دن بھی اصبا کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی اور کہاں ساری عمر کے لیے گلے سے لگا کے رکھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ خیر تمام فکرات کو دل میں دبائے اصبا کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے وہ لوگ دبئی سدھارے تھے۔ ہاں، ہر ماہ اس کے خرچ کی صورت میں ایک معقول رقم دونوں تائی کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ ویسے بھی اصبا کے باپ کی اچھی خاصی جائیداد تھی، جو تایا نے بیچ باچ کر ایک بڑی رقم بینک میں اصبا کے نام سے ڈپازٹ کرا دی تھی، جہاں سے ہر ماہ منافع کی رقم بھی تائی ہی وصول کرتی تھی۔ صرف 2 ماہ لگے تھے تائی کو اصبا کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے میں۔ اس کے بعد اصبا نے ہر حوالے سے ان کو ایسا سکھ دیا کہ آج اگر وہ اصبا کے بنا رہنے کا سوچتی بھی تو اس کی طرف سے پہنچنے والے آرام کی غیر موجودگی کے تصور سے اس کا دم گھٹنے لگتا۔ تائی تو کسی بہانے اس کی پڑھائی بھی چھڑوا دیتی، اگر جو تایا آڑے نہ آتے۔ مارے باندھے ہی اصبا نے FA کیا، پھر گھر اور اس کے جھمیلوں میں ایسی الجھی کہ کیسی پڑھائی کہاں کی پڑھائی۔ تائی کے بیٹوں نے بھی آہستہ آہستہ گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ سوائے بل جمع کروانے کے باقی گھر کا سودا سلف لانا ہوتا یا دودھ والے سے بھاؤ تاؤ دھوبی کا حساب کتاب چکانا ہوتا یا پلمبر سے کوئی کام کروانا ہوتا، اصبا تھی نا ہر کام کے لیے حاضر، نسوانیت کے وقار اور لباس کی نزاکتوں سے بے بہرا۔ اصبا کو تائی نے کبھی بھی روایتی لڑکیوں جیسی تربیت دینے کی کوشش نہیں کی تھی، نتیجتاً وہ ویسی ہی پروان چڑھی جیسے ایک خضر پودا بغیر کانٹ چانٹ کے بڑھتا ہے۔ تائی 2 گرمیوں کے اور 2 سردیوں کے سوٹ اسے دلا کر اس کی باقی ضرورتوں سے بے نیاز بن جاتی، لیکن وہ بھی تائی کی زیر پرورش بڑھنے والی اصبا تھی۔ گھر کا حساب کتاب چونکہ اس کے ذمہ تھا، سو روپے پیسے کی تنگی کا احساس کبھی دامن گیر نہ ہوا۔ اپنے ظاہری حلیے کی طرف توجہ دیے بغیر وہ ہفتوں خود سے بے نیاز پھرتی۔ اگر جو کوئی دوسرا احساس نہ دلاتا، کبھی یہ فریضہ چچی شاہانہ کے پوشن میں جانے پر ان کی بیٹیاں دلاتی، کبھی وہ خود ہی کہہ دیتی، ارے اصبا، بھابھی بیگم تو ہر جگہ بڑے فخر سے اعلان کرتی پھرتی ہیں کہ اصبا کا ایسے خیال رکھتی ہیں ویسے خیال رکھتی ہیں، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، پر تمہاری حالت سے تو کہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہارا خیال رکھتی ہوں گی۔ اس کے بے حد الجھے اور کئی دن سے بغیر کنگھی کیے بال اور میلے چیکٹ کپڑے دیکھ کر ناک بو چڑھاتی۔ کچھ دل میں آج تک یہ افسوس بھی تھا کہ اصبا کو مستقل رکھ لینے کا فیصلہ انہوں نے کیوں نہ کر لیا تھا۔ ارے واہ چچی، یہ تو میں خود ایسی لاپرواہ سی بندی ہوں، ورنہ تائی کے گھر کی تو اصل مالکن میں ہوں۔ تائی مجھے رانی صرف کہتی نہیں، مانتی بھی ہیں۔ وہ الٹا ان کو چڑھاتی، غلیظوں کی رانی۔ نگین بڑبڑاتی، شاہین کیوں پیچھے رہتی، اور پلیز جب ایسے حلیے میں یہاں تشریف لاؤ تو خود کو ہماری کزن مت کہلایا کرو، خواہ مخواہ کی شرمندگی۔ امی ابھی کل ہی میری فرینڈز آئی ہوئی تھیں، محترمہ تشریف لے آئیں اور بڑے فخر سے کہا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں شاہین کی کزن ہوں۔ قمیض اور رنگ کی، شلوار کا رنگ اور دوپٹہ کا تصور بھی نہیں محترمہ کے ہاں۔ نگین نے کل کی رودات کڑوے لہجے میں سنائی۔
تبھی چچی شاہین کی فرینڈز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں پھر میں نے خود ہی ان سے کہا باجی منہ بند کر لیں، مکھی چلی جائے گی۔ اصبا کھلکھلائی شاہین اور چچی بری طرح کھلس گئی تھیں۔ واہ، الجلول حلیے میں بھی اپنے باپ کا پرتو تھی، بے حد خوبصورت، جبکہ تائی اور چچی کے سب بچے عام شکل و صورت کے تھے۔ یہیں پر آ کر چچی شاہانہ کی بیٹیاں اصبا سے مار کھا جاتیں کہ اپنی تضحیک کے جواب میں وہ اپنی خوبصورتی کا احساس دلا دیتی تھی ان کو۔ پورے گھرانے میں ذاتی طور پر اصبا کو چھوٹی چچی پسند تھیں۔ وہ اوپر والے پورشن میں اپنے انتہائی اکھڑ اور نکچڑے بیٹے بلال کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ شروع ہی سے باقی دونوں فیملیز کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن اصبا نے بھلا کب کس کی بات ماننا سیکھا تھا۔ بہت پہلے ایک دن جب وہ بلا ارادہ ان کی سیڑھیاں چڑھ گئی تو چچی شاہانہ اور تائی کے کھینچے گئے نقشے سے قطع نظر بے حد مہربان خاتون سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے گھر کی باقی خواتین کی طرح نہ تو ایک دوسرے کی ٹول لینے کی غرض سے تابڑ توڑ سوالات کیے، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیوں کے انبار کھڑے کیے، بلکہ بہت پیار سے گلے لگانے کے بعد اسے بٹھا کر بہت اچھی باتیں کی تھی، ایسی باتیں جو کبھی اصبا نے نہیں سنی تھی۔ لڑکیوں کے رہن سہن، طور طریقے، چال چلن کے حوالے سے صفائی نصف ایمان ہے، پر ایسے ہی قطعاً بے ضرر سے موضوعات پر دھیمے دھیمے بولتی چچی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اصبا کو کئی سبق سکھا کے بھیجتیں، جنہیں وہ دہرانے اور جن پر عمل کرنے کا عہد لیے جب نیچے آتی تو اگلے ہی دن وہ تمام اسباق اسے بھول گئے ہوتے کہ اس کی شخصیت پر تائی کی تربیت اور ماحول کے گہرے رنگ چڑھے تھے۔ 15-20 دن یا کئی ماہ بعد ہونے والی وہ ایک خوبصورت ملاقات ان بدنما رنگوں پر اپنا خوشنما رنگ چڑھانے میں ناکام رہتی۔ اس پر تائی کو اس کا اوپر جانا قطعی ناپسند تھا۔ اصبا سنتی بھی ہو، کئی بار تمہیں منع کیا ہے مت جایا کرو اوپر، پتہ نہیں کیسی اور کہاں کی عورت کو تمہارے چچا مرحوم نے لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا، نہ تو تمہارے تایا اور چچا نے اس کو منہ لگایا، نہ ہی اماں جی مرحومہ نے۔ وہ تو بھائی مرحوم کے مرنے کے بعد اماں جی کبھی کبھار اس عورت کے بیٹے کو بلوا لیا کرتی تھی، اس عورت سے تو پھر بھی کبھی کلام نہیں کیا انہوں نے۔ پھر اماں بھی کے بعد اس لڑکے کے یہاں آنے کا سلسلہ بھی تمام ہوا۔ اب تمہارے تایا جی یا چچا کو پتہ چلا کہ تم ان سے ملتی ہو تو میں کہہ دے رہی ہوں سخت ناراض ہوں گے وہ لوگ۔ تائی کا ہر بار کا ڈراوا اصبا ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی کہ تائی کی زندگی اور گھر میں اپنی اہمیت سے واقف تھی۔ ویسے تائی ایک بات ہے کہ مجھے لگتا ہے اماں جی اور آپ لوگوں نے چچا مرحوم اور چچی سے تعلق توڑ کر سخت غلطی کی تھی۔ آخر کو پسند کی شادی کی تھی، چچا نے کوئی جرم تھوڑی کیا تھا جو ایسی سخت سزا دی جاتی۔ اماں جی زندہ ہوتی تو میں ضرور ان کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی خوبصورت اور میٹھا بولنے والی عورت نہیں دیکھی۔ مجھے لگتا ہے چچا بھی ان کو دیکھ کر ایسے ہی فدا ہوئے ہوں گے جیسے میں ہو جاتی ہوں۔ قسم سے دل کرتا ہے وہ پیاری صورت دیکھے جاؤں اور وہ میٹھی بولی سنے جاؤں۔ وہ آنکھیں بند کر کے شروع ہو چکی تھی۔ پرے ہٹو بے شرم، کیسے اس عورت کے قصیدے پڑھنے بیٹھ گئی ہو جس نے اپنے حسن کا جادو چلا کر اماں سے بیٹا جدا کر دیا۔ بھائی مرحوم سے تو میری بہن کی بات تقریباً طے ہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈائن مل گئی ان کو کہ انہوں نے شادی سے انکار ہی کر ڈالا۔ پھر نہ پیار بھری ڈانٹ نے اثر دکھایا، نہ جائیداد سے آنکھ ہونے کی دھمکی کام آئی۔ تائی کی چچی کی طرف اپنے ہی کھاتے کھلے تھے۔ لو، چچی نے کہا، بیٹا ماں سے جدا کیا تائی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ اماں جی خود ہی بیر باندھ کے بیٹھ گئی ان سے، اس میں بھلا چچی بیچاری کا کیا قصور؟ اصبا بھی آخر اصبا تھی، جب تک اپنی بات مقابل کے سامنے واضح نہ کر دیتی چپ کہاں رہنا تھا اس نے۔ تائی جز بز ہو کر رہ جاتی۔ ہر بار یہ کھاتا تب کھلتا جب اصبا کا اوپر کے پورشن میں لگایا جانے والا چکر تائی کے علم میں آتا، ورنہ تو اصبا ان کو بغیر بتائے چچی کے پاس چکر لگا آتی، اگرچہ ایسے مواقع اس کی مصروف زندگی میں کم ہی آتے تھے۔ رافع اپنی پسند بیاہ کر لے آیا تھا، پھر ناز کے چچا چچی یہ بھول ہی گئے کہ ایک جوان بیٹی کی ذمہ داری ان کے سر ہے، اس کے فرض سے بھی عہدہ برا ہونا ہے۔ چچا کی کوششوں اور اس کی آواز کے جادو کے سبب ریڈیو کے 1-2 پروگرام اسے مستقل مل گئے تھے۔ اس کے علاوہ نجی محفلوں میں جانا تو تھا ہی، ایسے میں کئی لوگ اس کی ہمسفری کی خواہش لے کر اس کی زندگی میں آئے، پر ہر بار ہی چچا چچی سے ملنے کے بعد وہ لوگ اس سے برگشتہ نظر آتے۔ اب چچا بوڑھے ہو رہے تھے یا اس پر ان کا اعتماد بڑھ گیا تھا کہ اسے اکیلے ہی محفلوں اور پروگرامز میں جانا پڑتا۔ بعض اوقات رات کے پروگرامز کے سبب رافع اسے چھوڑ تو آتا پر واپس لینا بھول جاتا۔ ایسے ہی ایک نجی محفل میں اس سے وہ ٹکرایا تھا، احمد جہاں زیب، ذہین آنکھوں اور کشادہ پیشانی والا وہ سنجیدہ سا شخص جس نے پہلی بار اسے دیکھنے پر ہی اپنا دل ہار دیا تھا۔ وہ اس کے دوست کی شادی کی خوشی میں ہونے والی ایک تقریب تھی جس میں نازگل کو گانا گانے کے لیے بلوایا گیا تھا۔
باقی مردوں کی حریص اور بے باک نظروں کے برخلاف احمد جان زیب نے بے حد محبت اور احترام سے اسے دیکھا تھا، اور اسی رات تقریب کے اختتام پر ہی جب سہیل دوست نے اسے گھر واپس چھوڑنے کی ذمہ داری اپنے ڈرائیور پر ڈالی تھی تو احمد جان زیب نے خود سے کہہ کر اس خدمت سے مستفید ہونے کا کہہ کر سہیل سمیت سب دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ وہ جو دوستوں میں زاہد خوش کے نام سے مشہور تھا اور عورتوں سے کوسوں دور رہنے والا احمد جان زیب آج ایک گانے والی کو گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا تو سب دوستوں کا حیران ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میرا نام احمد جان زیب ہے، میں عام سے اصولوں کے تحت زندگی گزارنے والا ایک خام سا بندہ ہوں۔ عورت کا ہر روپ میرے لیے بہت احترام کا حامل ہے۔ آپ کو نہ دیکھتا تو شاید جہاں میری ماں کہتی وہاں شادی بھی کر لیتا، لیکن میں زندگی کے ہر معاملے میں فیئر رہنے کا عادی ہوں، سو زندگی کا اہم ترین فیصلہ یعنی شادی وہ بھی فیئر ہو کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ سے کوئی طوفانی محبت ہوئی ہے، نہ ہی کوئی لمبے چوڑے دعوے کروں گا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو دیکھ کر دل نے کہا کہ زندگی کا ساتھی دل کی پسند کا ہو تو زندگی سہل گزرے گی۔ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، کیا کہیں گی؟ ناز نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس کا جواب سننے کا متمنی تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سے مرد آئے تھے، اس کے خواہش مند، اس کے طلبگار بن کر، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، بلند بانگ دعوے کرنے والے، محبت کے آسمان کی سیریں کرا کے لانے والے، آنکھوں اور دل میں عورت کی ہوس رکھنے والے، پر عورت کو احترام کی نظر سے دیکھنے والا پہلا مرد ٹکرایا تھا۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، چچا چچی سرپرست ہیں، آپ کو ان سے ملنا ہوگا۔ نظروں کو جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے اس کی سریلی آواز نے احمد جان زیب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ گویا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کھل کر مسکرایا۔ اس روز انہوں نے اپنا آپ ایک دوسرے کے اوپر کھول کر رکھ دیا۔ سچ پوچھیں تو مجھے عورت شمع محفل بنی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ عورت کی اصل جگہ اور مقام اس کا گھر اور چار دیواری ہے۔ مجھ سے رشتہ جڑنے کی صورت میں آپ کو اپنے فن کی قربانی دینی ہوگی۔ ہاں اگر شوق ہے تو وہ آپ مجھے بھی گانے سنا کر پورا کر سکتی ہیں۔ سنجیدہ بات کہتے کہتے وہ آخر میں شوق ہو گیا۔ ناز کو بے اختیار رونا آ گیا۔ اسے لگا اس کی آزمائش اب مختصر ٹھہری تھی۔ اسے کب ایسی زندگی پسند تھی، وہ بھی ویسی زندگی چاہتی تھی جیسی احمد جان زیب چاہ رہا تھا۔ میں خود یہ سب پسند نہیں کرتی۔ میں بھی کسی ایسے ہی مسیحا کی نہ جانے کب سے منتظر تھی جو مجھے اس زندان سے نکال کر لے جائے۔ آپ نہیں جانتے احمد، ہر وہ پل مجھے بہت زخمی کرتا ہے جب مردوں کی محفل میں صرف میری آواز کو ہی نہیں سراہا جاتا بلکہ بے باک نظریں میرا چہرہ، میرا سراپا کھوج کھوج کر مجھے بے حال کر دیتی ہیں۔ میں چھپ جانا چاہتی ہوں عزت کی چادر کے اندر۔ میری زندگی میں بہت مرد آئے، کوئی میری آواز کا ویاپار کرنا چاہتا تھا تو کوئی دولت کی اس چڑیا کو اپنے پنجرے میں قید کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے سنہری قید سے رہائی دلا دی تو میں ساری زندگی آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح سے رو دی۔ احمد جان زیب گنگ ہی تو رہ گیا تھا اس کی چچی اور چچا کے بے حس رویے کے متعلق جان کر۔ جب ناز نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اگلے روز جب وہ اس کے چچا سے ملا تو ناز کی کہی ہوئی ایک ایک بات اسے سچ معلوم ہوئی تھی۔ لالچ اور غرض کی جس پٹی کو باندھ کر وہ لوگ بیٹھے تھے اس کے سائے میں صرف پیسہ تھا، دولت تھی۔ چچا نے احمد جان زیب کے سامنے ڈیمانڈز کی اتنی بڑی لسٹ پیش کی کہ شریف آدمی اسے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جائے۔ پھر ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ نہ تو کوئی بھی شخص ان ڈیمانڈز کو پورا کر سکے گا، نہ ناز کی شادی ہوگی۔ ہر بار ہر رشتے کو ایسے ہی ٹرکایا تھا انہوں نے، پر اس پر ناز ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی کہ اپنوں کی حریص اور لالچی فطرت کو اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ سونے کی چڑیا کو کسی صورت ہاتھ سے نکلنا نہیں دے رہے تھے۔ تو ناز بی بی کو بھی عشق عاشقی کے چکر نے گھیر ہی لیا۔ یہ بھی لحاظ نہیں ہے برسوں پالا پوسا کھلایا پلایا جن لوگوں نے آج ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رافع کی بیوی کی زبان نے شعلے اگلے، آخر کو سب اسی کی کمائی پر ہی تو پل رہے تھے۔ اب ناز کا مسلسل اصرار کہ احمد جان زیب کو ہاں کر دی جائے ورنہ وہ چپ نہیں رہے گی۔ ان سب کو اپنے مستقبل میں خرچے کیسے پورے ہوں گے کے خوف میں مبتلا کر گیا۔ اس محاذ پر احمد جان زیب کو مسلسل لڑنا پڑ رہا تھا کہ اس نے جب اپنے گھر میں اپنی پسند اور شادی کی بات کی تو گویا بھونچال ہی آ گیا تھا۔ اس کی بھابیاں اس کی بیوی کے طور پر اپنی اپنی بہنوں کو سوچے بیٹھی تھیں، ان کی ماں بھی ان کی مکمل ہمنوا تھی، اور ایسے میں جب دونوں طرف کے فریقین ضد پر اڑ گئے تھے تب ان دونوں کو جا کر خفیہ طور پر نکاح کرنا پڑا تھا۔ تائی اور چچی شاہانہ میں ویسے جتنا بھی اختلاف ہوتا، خاندان کو کسی بھی تقریب میں شرکت کے لیے
خوب گھر جوڑ کر لیتیں۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ دونوں خواتین خوب بن سنور کر کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھیں۔ اشر ان دونوں کو چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت اشر اور حارث بھی دونوں غائب تھے۔ اصبا نے کچن کا سارا کام کر لیا تھا، اب صرف روٹیاں ڈالنی تھیں، جو کہ تینوں وقت کے کھانے پر سب تازہ ہی پسند کرتے تھے۔ تو کچن کو بند کر کے اس نے احتیاط سارے دروازے لاک کیے اور خود ہال کی پچھلی گیلری سے ہوتی ہوئی چچی کی سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ بہت دن ہو گئے تھے ان سے ملے۔ اوپر آنے پر منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دھوپ میں کرسی پر نیم دراز بلال کے پاؤں سامنے پڑی ٹیبل پر تھے اور سر کرسی کی بیک پر تھا، جبکہ منہ پر کتاب تھی جو اوندھی پڑی تھی۔ ٹیبل پر ٹوکری میں 3-4 مالٹے اور پلیٹ میں چھلکے پڑے تھے۔ یقیناً کچھ دیر قبل سرما کی سوغات بھی مالٹوں کا مزہ لیا گیا تھا، جبکہ چچی غالباً گھر پر نہیں تھی، ورنہ وہ اسے سامنے ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آ جایا کرتی تھی۔ آہٹ پر بلال نے کتاب منہ سے ہٹا کر ادھ کھلی آنکھ سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے اس کے انداز نشست میں تبدیلی آئی تھی اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھ کئی بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ جی فرمائیے، بیزاری سے سوال کیا، گویا اس کی آمد سخت ناپسند آئی ہو۔ تم سے ملنے نہیں آئی جو ایسے اوٹ پٹانگ سے منہ بنا رہے ہو؟ چچی کہاں ہیں؟ ان سے ملنا تھا۔ اصبا سے اس کے ماتھے کی سلوٹیں برداشت نہ ہوئی تو تڑک کر بولی، لا حول ولا، اللہ نہ کرے جو مجھ پر کبھی ایسا برا وقت آئے کہ مجھے تم سے ملنا پڑے۔ امی نہیں ہیں، کسی ضروری کام سے باہر گئی ہیں۔ اس نے بھی ادار چکتا کر دیا اور دوبارہ سے پہلے والے انداز میں چلا گیا، گویا اسے صاف صاف جانے کا اشارہ کیا گیا۔ مجھے تو ہر بار ایک لمبا چوڑا لیکچر پلا دیتے ہو، تہذیب اور تمیز کے آداب سے بھرا ہوا، پر خود بھی اس سے ناواقف ہو، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ اصبا نے اس کا ایسا موڈ دیکھا تو واپس جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے دوسری کرسی کھینچی اور میز پر پلیٹ میں پڑا مالٹا اٹھا کر چھیلتے ہوئے تنزن کہا۔ بلال کو وہ ویسے ہی ناپسند تھی، آج تو عام حالات سے بھی سخت بری لگی۔ وہ ایک بار پھر پاؤں نیچے لٹکا کر سیدھا ہو بیٹھا اور خاصی تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ کاٹن کی قمیض جس پر جا بجا میل کچیل کے داغ تھے، ایسے ہی سفید شلوار جو میل سے اپنا اصل رنگ کھو چکی تھی، قمیض پر بلیک سویٹر جس پر آٹے کے ذرات ابھی تک نمایاں ہو کر بدنما لگ رہے تھے، براؤن بال جو کئی دن پہلے چوٹی میں باندھے گئے تھے، اب ان میں سے بیشتر احتجاجاً ادھر ادھر کھلے ہوئے تھے۔ بلال کو ایک بار پھر زور سے غصہ آیا۔ ویسے تو تم ایک جاہل اور ادب و آداب سے نابرد لڑکی ہو، لیکن پھر بھی بھلے کی ایک بات بتا دوں، اسے یاد رکھو گی تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور اس عزت کو بچا کر رکھنے کے لیے بے شمار تقاضے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر محرم کی موجودگی کسی بھی لڑکی کے لیے بے حد خطرناک ہو سکتی ہے۔ سو عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں اکیلا مرد ہو وہاں جانے سے احتراز برتنا چاہیے۔ غصہ ضبط کرتے کرتے بھی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جس کا اصبا پر چندہ اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی اطمینان سے مالٹا کھاتی رہی۔ بلال اس کا سکون اور اپنی بات کا رائگاں جانا دیکھ کر جل ہی گیا۔ ہاں تو مسٹر ادب و آداب، اصبا نے مالٹے کے جوس سے سستے ہاتھ اپنی قمیض سے صاف کر کے کہا، ویسے تو میں اپنے مزاج سے میل نہ رکھنے والے لوگوں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن چونکہ میں اپنا حساب کتاب فوراً ہی چکانے کی عادی ہوں، سو جواب بھی نہیں چھوڑ سکتی خود پر۔ اول تو مجھے علم نہیں تھا کہ چچی گھر پر نہیں ہے اور ایک نامحرم اکیلا بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے، پھر بھی اگر پتہ ہوتا بھی تو میں اصبا ہوں، کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں جسے جس کی جو مرضی آئے کچھ کہہ سکے۔ میں اگر فضلو دودھ والے کا سر توڑ سکتی ہوں جس نے پتہ نہیں کیا سمجھ کر 1 لیٹر پکڑا دیا تھا مجھے، تو فکرہ ادھورا چھوڑ کر وہ کرسی سے اٹھی اور ٹہلتی ہوئی پہلی سیڑھی پر جا کر کھڑی ہوئی، تو تمہاری کسی بھی بدتمیزی پر تمہاری ٹانگیں بھی توڑ سکتی ہوں، کہہ کر اس نے اس رفتار سے تمام سیڑھیاں کراس کی کہ زندگی میں کبھی ہی کی ہوں گی، جبکہ بلال کچھ پل مٹھیاں بھیجے اپنی سانسوں کی رفتار کو نارمل کرتا رہا، پر غصہ کم نہ ہو پایا تو سامنے پڑی کرسی کو زور سے ٹھوکر لگائی۔ وہ ہر بار اس سے ٹاکرے کے بعد خود سے فیصلہ کرتا کہ آئندہ اس بدتمیز اور جاہل لڑکی کے منہ نہیں لگے گا اور اسے پوری طرح نظر انداز کر دے گا، پر ہر بار ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی کہ وہ دنوں ہی کلستا رہتا۔ اب کل والی اس کی بدتمیزی اسے بھولی ہی نہیں تھی کہ اگلے روز یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے وہ گھر کے بیرونی گیٹ کے پاس دکھائی دی۔ تائی کا جزوقتی ملازم 18-19 سالہ بشیر بھی ساتھ ہی تھا۔ اصبا کا حلیہ اسے ایک بار پھر اندر تک سلگھا گیا۔ کل والے غلیظ کپڑوں کی بجائے آج وہ کچھ بہتر حلیے میں تھی، مگر وہ حلیہ قطعاً اس قابل نہیں تھا کہ اسے بلال اپنے خاندان کی کسی لڑکی کے لیے مناسب خیال کرتا، وہ بھی گھر سے باہر، اور وہ مانتا یا نہ مانتا بدقسمتی سے وہ اس کی رشتہ دار ہی تھی۔ اس نے ایک بدرنگ جینس پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جاگرز تھے، لمبا سا ڈھیلا ڈھالا براؤن رنگ کا پل اوور پہنا ہوا تھا، گلے میں دوپٹے کے نام پر ایک اونی مفلر تھا، بال بھی خیر سے آج سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ بلال بھیا آ گئے، بشیر نے خوشی سے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ بلال بھیا
اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ہم دونوں کو ذرا مین روڈ تک چھوڑ دیں، آگے ہم رکشا پکڑ لیں گے، مارکیٹ جانا ہے، گھر کا سودا سلف بھی لانا ہے اور ایک دو اور کام بھی ہیں۔ ویسے تو ہر دفعہ میں ہی لے آتا ہوں سب کچھ، پر آج بڑی بی بی جی نے اصبا بی بی کو ساتھ کر دیا ہے۔ بشیر نے تفصیل بتائی۔ بڑی بی بی یقیناً وہ تائی کو کہہ رہا تھا، جبکہ اصبا اب منتظر نظروں سے ان سے کچھ دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیوں جائے گی؟ اشر اور حارث کہاں ہیں؟ وہ جائیں۔ اگر تمہاری بڑی بی بی کو اعتراض بھی ہے تمہاری خریداری پر، یا تمہاری اصبا بی بی نے ان کاموں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ ارے بلال بھیا، حارث بھیا اور اشر بھیا کب کرتے ہیں ایسے کام؟ اشر بھیا تو کالج کے ٹرپ کے ساتھ شہر سے باہر ہیں۔ حارث بھیا نے کہا اصبا کو لے جاؤ، ان کو بھلا گوشت، مسالوں اور سبزیوں کا کیا پتہ؟ بشیر نے مدبرانہ انداز میں بلال کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہے بشیر صاحب کہ تمہیں میں مین روڈ تک تو کیا مارکیٹ تک بھی لفٹ دینے کو تیار ہوں، پر تمہاری اصبا بی بی جس حلیے میں ہے، اس میں اسے اپنے ساتھ موٹر بائیک پر بٹھانا تو ایک طرف دل کر رہا ہے اس گیٹ سے بھی غائب کر دوں، کہ گزرتے لوگ اسے میرا رشتہ دار سمجھ کر پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس کی اس کڑوی بات کو اصبا نے بھی بغور سنا اور کڑک کر بشیر کو آواز دی، بشیر یہاں آؤ، دفع کرو، میں صبح صبح کسی ارے گرے کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ 10 منٹ کی واک ہے، چلے چلتے ہیں مین روڈ تک۔ جاؤ بھائی بشیر، ایسی چیز کو سرراہ ساتھ لیے پھرنے کی جرأت تم ہی کر سکتے ہو، تم ہی کو مبارک ہو، بلال نے زور سے کہا اور بائیک کو کک لگا کر ان کے پاس سے ہو کر گزر گیا۔ تمہیں میں نے کب کہا تھا اس سڑیل اور بدتمیز انسان کی منت کرنے کو؟ حارث کو بھی آج گاڑی لے کے دفع ہونا تھا، آج آئے تائی سے کہہ کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ بشیر کو سناتی ہوئی وہ غصے میں زور زور سے بولتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بشیر جو بولنے میں اس کی ٹکر کا تھا، ویسے تو اصبا سے اس کی خوب بنتی تھی، پر اس کے غصے سے بڑا ڈرتا تھا، سو اس وقت بھی وہ مسلسل بلال کو کوس رہی تھی۔ چپ چاپ سن رہا تھا، اصل میں غصہ اس بات پر تھا کہ وہ کیوں اس کا دماغ ٹھکانے نہیں لگا سکی تھی، کسی بات کا جواب ادھار رکھنا اسے کب گوارا تھا۔ بشیر کان دبائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ 10 منٹ کا وہ فاصلہ غصے میں کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دونوں مین روڈ تک پہنچ گئے تھے۔ دل ہی دل میں بلال کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانے کا مصمم ارادہ کرتے اصبا نے سامنے سے گزرتے رکشے کو اشارے سے روکا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں احمد، میری تربیت کا یہ اثر لیا بیٹا تم نے؟ اماں جی اسے دیکھتے ہی بولیں اور ساتھ ہی دوپٹے میں منہ چھپا کر رو دیں۔ وہ جو سارا دن کی بے حد خواری کے بعد تھوڑے سے آرام کی خواہش لے کر گھر آئے تھے، چونک گئے، تاہم انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، بلکہ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ قرین قیاس یہی کیا تھا کہ وہ جو کچھ دنوں سے اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی پر بضد تھے، تو اماں جی اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں گی۔ مجھے کم از کم اپنی اولاد سے ایسے گھٹیا اقدام کی امید نہیں تھی کہ کسی کی بیٹی کو گھر سے ہی بھگا کے لے جائے۔ وہ تو شکر ہوا کہ تمہارے ابا یہ دن دیکھنے سے پہلے گزر گئے، مجھ پر ہی میرے مالک نے ساری آزمائشیں اتارنی تھی، کیسے کروں گی اس دنیا کے سوالوں کا سامنا؟ ہائے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اماں جی باہر اپنے مخصوص تخت پر براجمان تھی اور خاصا زور زور سے بول رہی تھی، تبھی دونوں بھابیاں بھی بغیر ٹکٹ کا یہ مفت ڈرامہ دیکھنے آ پہنچی تھیں۔ کچھ وہ دونوں احمد جان زیب پر ناراض بھی تھیں کہ ان دونوں کی بہنوں پر احمد جان زیب نے ایک غیر عورت کو ترجیح دی تھی، جس کو وہ دیکھے بغیر ہی ایک حسد اور نفرت سی محسوس کرنے لگی تھیں۔ اماں جی نہ تو آپ لوگ اس رشتے سے راضی تھے، نہ ہی ناز کے گھر والے، تو مجبوراً کوئی قدم تو اٹھانا ہی تھا ہمیں، اور میں ناز کو بھگا کے نہیں لایا، وہ اپنی رضا سے میرے ساتھ آئی ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے جس کا حق ہمیں ہمارا مذہب ہی دیتا ہے۔ وہ بہت رسان سے بولے۔ واہ میاں، یہ خوب کہی تم نے، اپنے مطلب کے لیے مذہب یاد آ جاتا ہے سب کو۔ مذہب تو معاشرے اور رسم و رواج کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور سب سے پہلے تو ماں باپ کی نافرمانی سے روکتا ہے مذہب۔ وہ تم دونوں کو نہیں یاد آیا؟ ارے جس لڑکی نے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، تمہاری کیا عزت رکھے گی؟ آج تمہارے ساتھ بھاگی ہے، کل کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ احمد جان زیب کا چہرہ اماں جی کی ایسی بات پر بے حد سرخ پڑ گیا۔ اماں جی، وہ لوگ ناز کے حقیقی والدین نہیں ہیں، خاصے خود غرض اور لالچی لوگ ہیں، جو کبھی بھی ناز کی شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ساری زندگی اس کی کمائی پر عیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے بولے، اتنے رو رہے تھے دونوں کہ اتنی سی بچی کو پال پوس کر بڑا کیا، آج اس کا یہ احسان اتارا ہے اس لڑکی نے۔ بڑی بھابھی نے تنفر سے کہا تو احمد جان زیب چونک گئے۔ میں تو ایسی عورت کو کبھی اپنی بہو کا درجہ نہیں دوں گی، جس نے پتہ نہیں کیسا جادو چلا کر میرا بیٹا چھین لیا مجھ سے، اور تو اور اپنے ماں باپ کے سروں میں خاک ڈال کے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہرافہ نے۔ اماں جی نے اسی پر بس نہیں کی تھی، اس روز احمد جان زیب کو بہت سنائی تھی اور بتایا تھا کہ ناز کے والدین روتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ ناز ابھی تک ان کے ایک قریبی دوست کے گھر تھی۔ اماں جی کسی صورت اسے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔
مجبوراً احمد جان زیب کو اوپر والا پورشن کرایہ داروں سے خالی کرانا پڑا تھا۔ ابا جی اپنی زندگی میں ہی 2 منزلہ یہ گھر بنوا کر گئے تھے۔ نیچے والے 2 پورشنز میں بڑے بھائیوں کی فیملیز آباد تھیں، اماں جی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، جبکہ نیچے کے بڑے بھائی والے پورشن میں ایک کمرہ احمد جان زیب کے زیر استعمال میں تھا۔ اوپر والا پورشن احمد کی شادی کے بعد احمد کو دیا جانا تھا، یہ بات پہلے دن سے طے تھی۔ اس میں کرایہ دار رہائش پذیر تھے۔ احمد نے پہلی فرصت میں گھر کو خالی کرا لیا تھا اور ناز کو وہیں لے کر آیا تھا۔ اوپر شفٹ ہونے سے پہلے وہ اسے اماں جی کے پاس لایا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ پھر ان دونوں نے جو کچھ بھی کہا، جتنی معافی تلافی کی، ناز تو حقیقی ماں کو ترسی ہوئی اور لالچی رشتوں کی ڈسی ہوئی تھی۔ احمد جان زیب کو اپنا سب کچھ مان کر ان سے وابستہ رشتوں کو ویسے ہی عزت دینا چاہتی تھی اور ان سے ویسی ہی محبت کی متلاشی تھی جتنی وہ اپنے اولاد سے کرتے تھے۔ اس نے اماں جی کو سسک کر اپنی بے بسی کی داستان سناتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، رو رو کر بتایا تھا کہ وہ ویسی ہرگز نہیں ہے جیسی اس کے چچا چچی نے بتایا ہے یا جیسی وہ اسے سمجھی بیٹھی ہیں۔ وہ تو عزت، چادر اور چاردیواری کو ہر دنیاوی آسائش اور دولت پر ترجیح دینے والی ایک مشرقی لڑکی ہے، جبکہ اس سے وابستہ رشتے کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے توسط سے ملنے والی دولت سے محروم ہو جائیں۔ آخر میں اماں جی کی بے حسی پر آنسو بہاتے اس نے ان کے پاؤں پر بھی ہاتھ رکھ دیے تھے، پر انہوں نے نہ صرف نخوت سے اپنے پاؤں کھینچ لیے بلکہ چہرے کے تاثرات کو مزید ناگوار کر لیا۔ احمد جان زیب بھابھیوں کے سامنے ناز کی ایسی بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کچھ کہے بغیر انہیں اوپر والے پورشن میں لے آئے تھے۔ اماں جی نے کٹھور پن کی انتہا کرتے ہوئے نچلے پورشن میں کھلنے والا اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ اپنی طرف سے بند کر کے تالا لگوا دیا تھا۔ احمد جان زیب نیچے گیٹ کی طرف جانے کے لیے دوسری سیڑھیاں بنوا کر راستہ بنوایا تھا۔ تاہم بیرونی اور مین گیٹ ابھی بھی ایک ہی تھا۔ بھائیوں نے بھی فون کر کے احمد جان زیب کو ہی لان تان کی تھی۔ اماں کی سخت دلی سے رنجیدہ احمد جان زیب چپ چاپ سنتے رہے تھے اور جب وہ سن چکے تو خاموشی سے فون بند کر دیا تھا۔ اس وقت بڑے بھائی کے ہاں ایک بیٹا اور چھوٹے بھائی کے ہاں ایک بیٹی تھی، جو کہ بالتربیت 1.5 سال کے تھے۔ آج چچی شاہانہ تائی کے پاس آئی ہوئی تھی، بیٹیاں بھی ساتھ ہی تھیں۔ لاؤنج میں ہی محفل جمی ہوئی تھی۔ اصبا کو سخت غصہ آتا جب وہ ماں کے ساتھ آ کر شہزادیوں کی طرح براجمان ہو جاتی، کسی بھی قسم کی مدد کروائے بغیر۔ ایسا ایک ہفتے میں 2 بار ہوتا جب وہ لوگ کھانا یہیں پر کھاتے۔ تائی بس صبح آرڈر ہی پاس کرتی کہ فلاں فلاں ڈشز بنا لینا آج، اور بس اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتی۔ اصبا کی کمر ٹوٹ جاتی سب کام کر کر کے۔ بشیر جو کہ جس وقتی ملازم تھا، اصبا اس سے ہی ساتھ لگائے رکھتی۔ بڑی نزاکت سے کھانا کھاتی۔ چچی شاہانہ کی بیٹیاں اور بے نیازی سے تبصرہ بھی فرما دیتی، بریانی میں نمک پھیکا نہیں ہوگا۔ سبین ارشاد فرماتی۔ شاہین کو اصبا سے صدا کا بیر تھا، اس کا تو سخت تنقیدی انداز ہوتا ہر بار۔ پتہ نہیں تائی نے اتنی محنت کیوں کی اصبا پر، اتنے سالوں سے پکا رہی ہے پھر بھی تائی والا ذائقہ نہیں آ سکا ہاتھوں میں۔ اتنی محنت تائی بشیر پر کر لیتی تو پاکستان کا ایک اچھا شیف ہوتا، وہ بشیر تو اپنی تعریف پر شرما کر رہ جاتا، جبکہ اصبا کبھی تو اس کی بات کا جواب دینا ہی گوارا نہ کرتی، کبھی اگر دے دیتی تو جنگ کا طبل ہی بن جاتا گویا۔ ایسے میں تائی ہی وہ واحد ہستی تھی جو اصبا کے غصے کی حالت میں قابو کرتی، بعد میں اس سے سمجھاتی۔ خود تو شاہانہ نے بیٹیوں کو کچھ سکھایا نہیں، میری بچی اتنی سگڑ ہے، پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر جلتی ہیں، ساری کی ساری کمبختیں، ایسی چٹکیوں میں اڑا دیا کرو ان کی باتیں۔ وہ تو چاہتی ہیں کہ تمہیں بھڑکا کر غصہ دلائیں، پھر تمہارے تایا چچا کو غلط سلط رپورٹیں پہنچائیں تمہاری بدتمیزی کی۔ جس دن تائی نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا اور یہ بات سمجھا دی، اس دن کے بعد اصبا چچی شاہانہ اور ان کی بیٹیوں کی باتوں کا جواب دینا پسند ہی نہ کرتی۔ جتنی بھی منہ پھٹ اور بدتمیز تھی، تایا اور چچا سے خاصا دبتی تھی۔ وہ پھر ایسی ہی محفل مہینہ میں ایک بار چچی شاہانہ کے ہاں جمتی، تائی، اصبا، اشر اور حارث سارا دن وہاں گزارتے، کھانا بھی وہیں بنتا، پر اس دن اصبا کی شامت آ جاتی۔ چچی شاہانہ صبح کو ہی بلوال بھیجتی کہ بچیاں کہاں تک کچن کا کام دیکھیں، ان کو تو یونیورسٹی کالج ہی جان نہیں چھوڑتا۔ سو اصبا کو ہی سارا دن چچی کے ساتھ کچن میں کھپنا پڑتا۔ لیکن کیا تھا کہ اماں جی کے گزر جانے کے بعد تایا جی کو یہ تجویز تھی کہ پہلے تو اماں جی تھیں تو کھانا ایک ہی جگہ بننے سے سب اکٹھے بھی تھے، اب اگر مہینے میں 2 بار چچا اور 2 بار تایا کے گھر ایسا کر لیا جائے تو وہی محبتیں قائم رہیں گی۔ تو اماں جی کے ہوتے ہوئے تھی، محبتوں کے بڑھنے یا گھٹنے کا تو نہیں بلکہ لیکن اصبا کے کام بہت بڑھ جاتے۔ ایسی صورت میں اب وہ چائے سب کو دے کر ٹی وی کے آگے ریموٹ سنبھال کے بیٹھ گئی۔ اسٹار پلس کی رسیا
اسبا جب کاموں میں مصروف ہوتی تو مس ہو جانے والے ڈرامے ریپیٹ میں دیکھ لیا کرتی تھی۔ اب بھی اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا ریموٹ اٹھا کر ایک انڈین چینل سے آتا ہوا آئٹم نمبر تبدیل کر کے اسٹار پلس لگایا۔ شاہین، جو کہ ماں اور تائی کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بے حیائی کے اس مظاہرے کو نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ خود بھی اچھا خاصا ہل رہی تھی، نے خاصا گھور کے اسبا کو دیکھا جو آواز اونچی کر کے ڈرامے میں مگن ہو چکی تھی، لیکن اسبا کے بھی ادار نہ رکھنے والی عادت کا پتہ تھا، اسے سب کچھ سوچ کر ہی چپ ہو رہی۔ ایسے میں بے وقت آنے والا تایا کا فون سب کو تائی کی طرف متوجہ کر گیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اب اسبا کو بیٹی بنا کر رکھا ہے تو اس کے سارے فرائض بھی تو ہم ہی کو ادا کرنے ہیں، کب آئیں گے وہ لوگ؟ ان کے الفاظ ان کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نبھانے سے قطعاً قاصر تھے۔ تمہارے بھائی صاحب کا فون تھا، اسبا کے لیے اپنے کسی دوست کے بیٹے کے رشتے کا کہہ رہے تھے، اپنی طرف سے دونوں بھائیوں نے فائنل کر دیا ہے، اب وہ لڑکا اور اس کی فیملی اس اتوار کو آئیں گے۔ یہاں کہتے ہیں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنا بزنس ہے، لڑکے نے MBA کیا ہے، باپ کے ساتھ سارا بزنس اسی نے سنبھال رکھا ہے، وہ لوگ تو فوری شادی پر بھی زور دے رہے ہیں۔ تائی جلدی جلدی ساری تفصیلات چچی شاہانہ اور ان کی بیٹیوں کو بتانے لگی، جن کا اتنا شاندار رشتہ سن کر سینے پر سانپ ہی لوٹ گئے۔ چچی شاہانہ نے تو فون پر گھر واپس جا کر چچا کی خبر لینے کا بھی پکا پروگرام دل میں بنا لیا۔ اپنی تین بیٹیاں گھر میں بیٹھی نظر نہیں آئی اور لے کے اتنا شاندار رشتہ بھیج دیا اس کمبخت اسبا کے لیے۔ انہوں نے سامنے صوفے پر ٹی وی شوپ میں مگن بیٹھی اسبا کو دیکھ کر تنفر سے سوچا۔ چچی کی بیٹیاں الگ سے کینہ توز نظروں سے اسبا کو دیکھ رہی تھیں۔ اس خبر کا سننا تھا کہ تائی بھی گم ہوئی سو ہوئی، چچی شاہانہ بھی بیٹیوں کے ہمراہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہن اور بہنوئی کی اندوہناک موت کے بعد احمد جان زیب ایک بار پھر اماں جی کے پاس آئے تھے۔ ان کا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا، جبکہ بڑے بھائی کے گھر بھی ایک اور بیٹے اور چھوٹے کے ہاں 2 مزید بیٹیوں کا اضافہ ہوا تھا۔ موازنہ طور پر حادثے میں زندہ بچ جانے والی بچی جو کہ 5 سال کی تھی کو دیکھ کر ان کا کلیجہ دکھ سے پھٹ گیا تھا۔ ان کی بہن سب بھائیوں سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اسے اماں جی نے اپنے رشتہ داروں میں ہی بیاہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے، وہ بہت خوش تھی۔ ہاں البتہ احمد جان زیب کی اس سے تب سے ملاقات نہ ہو سکی تھی جب سے وہ الگ گھر میں شفٹ ہوئے تھے، بلکہ انہیں دل ہی دل میں اس سے گلہ بھی تھا کہ ایک اماں جی اگر اپنی ضد پر اڑی تھیں تو کم از کم بہن بھائیوں کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ نچلے پورشن سے آنے والی آوازیں ان کا جی جلاتی، بہن کی آواز بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تو وہ دل محسوس کر رہ جاتے، جیسے وہ ان سب کی کمی کو، محبتوں کو، ان کا ساتھ، ہر چیز کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتے۔ کیا ان سب کو بھی ایسا ہی کوئی احساس ہوتا ہوگا، وہ اکثر سوچتے۔ ناز کو شادی سے قبل بھی پڑھائی ادھوری رہ جانے کا بہت دکھ تھا، اب ان کی اجازت سے اس نے دوبارہ سے پرائیویٹ طور پر اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یوں ایک خوبصورت اور بامقصد سلسلے میں کھو کر وہ اپنے دکھوں کو مکمل طور پر تو نہیں، کچھ تو بھول ہی گئی تھی۔ اپنی نند اور نندوں کی جواں مرگی کا اسے بھی بہت رنج تھا۔ احمد جان زیب کے ساتھ وہ بھی آئی تھی، خوبصورت سرخ و سفید اور بڑی بڑی آنکھوں والے اس بچی کو دیکھ کر اس کا جی بے ساختہ بھر آیا، جس کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ کتنی عظیم اور پیاری ہستیوں اور مخلص رشتوں سے محروم ہو چکی تھی، جبھی ٹکر ٹکر رونے والے لوگوں کو دیکھ کر حیران تھی۔ اماں جی کا رویہ اس بار بھی سابقہ رویے سے مختلف نہیں تھا، تاہم اس بار بیٹی کی جواں مرگی کے غم سے نڈال تھی، پھر بھی ناز سے بے رخی برتنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار پھر اس دہلیز سے وہ دونوں میاں بیوی ناکام و نامراد و غم کا ایک پہاڑ سینے سے لگائے لوٹ آئے تھے۔ ناز 1-2 بار چچی چچا کے پاس گئی تھی، لیکن رافع نے اسے گھر میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ 2 دفعہ کے بعد ہی تیسری دفعہ احمد جان زیب نے ناز کو منع کر دیا تھا کہ وہ لالچی لوگ اسے بخوشی گھر آنے دیتے تو اس کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اب اس کی بار بار تجلیل ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سو ناز نے اس دفعہ کے بعد پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، لڑکا بھی ہمیں بے حد پسند آیا ہے، لیکن تائی اب کے کچھ رک گئی تو دوسری طرف فون سنتے تایا کھٹک گئے۔ آگے بولو لیکن کیا؟ وہ قدرے پریشانی سے بولے کہ وہ اپنے آپ کو اسبا کا بڑا سمجھتے تھے، اپنی طرف سے اپنے دوست کو ہاں کر چکے تھے، اب تائی کی ادھوری بات پر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی عادت جانتے تھے کہ جس بات پر اڑ جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس بات سے ہٹا نہیں سکتی، لیکن یہ کہ یہ رشتہ مجھے اور بھابھی شاہانہ کو سبین کے لیے پسند آیا ہے، اور سبین ہم نے ان کو دکھا بھی دی ہے، ان کو بھی پسند آئی ہے، بات پکی کر گئے ہیں وہ لوگ، اب تو بس شادی کی تاریخ دینی باقی ہے۔ اور اسبا تایا حیران ہی تو رہ گئے ان کی بے وقت کی راگنی پر، سو ان کا لہجہ کس قدر ناگواریت کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ اے ہیں اسبا بھی گھر کی بچی ہے، کون سا کہیں باغی جا رہی ہے، شاہانہ کی تینوں بچیوں سے چھوٹی ہے ابھی، تم دونوں بھائی بھی عجیب ہو، یہ نہیں کہ پہلے بڑی بچیوں کا کچھ کرو، اسبا کی فکر پڑ گئی ہے تمہیں، ویسے بھی اسبا کی فکر تم چھوڑ دو، اس کا میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ آپ کی تائی کا لہجہ کچھ پراسرار سا ہو گیا۔ وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اماں جی اسبا کی ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ کر گئی تھیں، میں اب اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور تم نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ اے میاں، تم تو ہر بات کی جلدی مچا کے اگلے کو بھکلا ہی ڈالتے
ہوتے ہو؟ اسبا کو ایسے ہی نہیں میں نے گھر میں رکھا تھا۔ پہلے دن سے میرا خیال تھا کہ اپنے کسی بچے کی بیوی بنا کے ساری زندگی سے اپنے پاس ہی رکھوں گی، ایسی ہی پیاری ہے وہ مجھے، پر آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہو تب نہ۔ تائی روحانسا لہجہ اپنائے ہوئے ایسا جال پھینکا کہ تایا کسی اناڑی شکار کی طرح پھنستے چلے گئے۔ ارے واہ بیگم، میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی عظیم بھی ہو سکتی ہے۔ میری مرحوم بہن کی بیٹی میری بہو بنے، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ لیکن تم نے پہلے کبھی اپنی اس سوچ کا ذکر بھی تو نہیں کیا۔ تایا نہال ہو گئے تائی کی بات سن کر، یہی سوچ کر چپ رہی کہ جب وقت آئے گا تب ہی ذکر کروں گی، پہلے سے کیا ڈنڈورا پیٹنا۔ یہ نہیں کہا کہ اسبا کے مستقل چلے جانے کی صورت میں ان کے گھر کی کایا پلٹ یقینی تھی۔ وہ تو گھر کو کئی سال پہلے ہی اسبا کو سونپ کر بڑی عزمہ ہوئی بیٹھی تھیں۔ اب اسبا کی شادی کا خیال ہی انہیں ہولا گیا، وہ بھی اتنے اعلیٰ اور امیر گھرانے میں لڑکے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ہی گویا کھل گئیں۔ ان کے گھر میں ملازمہ کی طرح رہنے والی اسبا کل تک اپنے تعلیم یافتہ اور امیر شوہر کے ساتھ آئے گی تو کیسے وہ اس کے چہرے کا مالکانہ تاثر، اچھے گھر اور شوہر کی خوشی برداشت کر پائیں گی؟ پھر بشیر کے علاوہ تمام ملازمین کو فارغ کر دینے والی تائی کو اسبا سے دوری ہرگز گوارا نہیں تھی۔ انہیں تبھی ان کے ذہن میں ایک زرخیز آئیڈیا آیا، وہ فوراً ہی نیچے شاہانہ کے پاس بھاگی اور لڑکے کی حیثیت، شکل و صورت، عمارت، ہر چیز کا بتا کر یہ احسان بھی جتا ڈالا کہ اس کی بچیاں بھی ان کی بچیاں ہیں، وہ کب ان کا برا چاہتی ہیں۔ اسبا کا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، ابھی تو کم عمر ہے۔ وہ فوراً ہی سمین کو اوپر لائے تاکہ تایا نے صرف اپنے گھر کی بچی کا ذکر ہی کیا تھا ان لوگوں سے، وہ تو آج بچی کو دیکھنے آئے تھے۔ شاہانہ تمہارے عقیدت کی دوہری ہو گئی، جیٹھانی دیورانی میں ایسا پہنچایا لمحوں میں جڑ گیا کہ سگی بہنیں بھی دیکھیں تو شرما جائیں۔ پھر تمام بات چیت سے بے خبر اسبا کھانے بناتی کچن میں ہی رہ گئی اور سبین کا رشتہ پکا بھی ہو گیا۔ جہاں تک بات تھی اسبا کو بہو بنانے کی، ابھی تو ایک کارگر بہانہ بنا کے اسبا کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ کل کس نے دیکھی ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ انہوں نے فون رکھتے دل ہی دل میں بروقت تدبیر اور اس پر عمل پر خود کو شاباش دیتے ہوئے سوچا، یہ جانے بغیر کہ ان کو چائے دینے کے لیے آتی اسبا نے نہ صرف ان کا لفظ لفظ بغور سنا، پھر دل میں اتارا اور تائی کے ایک اور بھاری احسان کے نیچے خود کو دبتا محسوس کیا۔ میں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤں گی، اس سے بڑھ کر خوشی بھلا کیا ہوگی میرے لیے؟ لیکن اشار کو تو اس حوالے سے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ خود بھی تو کتنا لاپرواہ سا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اپنوں میں رہوں گی۔ میٹھے میٹھے کئی سپنے بنتی اس کی سنہری آنکھیں جیسے لو دینے لگی تھیں۔ گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں آتے ہی اس نے گورنمنٹ کی طرف سے نکلی ٹیچرز کے اسامیوں پر اپلائی کیا تھا، اور جس روز اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ آیا وہ دیوانی ہی ہو اٹھی۔ وہ اپنی پہچان ایک عزت ذریعے اور رشتے سے چاہتی تھی، اس لیے کبھی بھی ایک گانے والی بننا اور خود کو کہلوانا پسند نہیں تھا اسے۔ یہ تو وقت اور حالات تھے جن سے مجبور ہو کر وہ یہ سب کرتی تھی، پر اس کا دل جانتا تھا کہ کیسے کانٹوں پر چلنے کے مترادف وہ سفر تھا جو اس نے گزارا تھا، پر اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ وہ ایک مہربان رہنما کا ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے نکل آئی تھی، اور محبت کے سہارے اس نے محنت اور کوشش کا سفر جاری رکھا تھا۔ اس کے رب نے اس کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دی تھی۔ وہ کئی سال بعد ہی صحیح اپنی حیثیت اور شناخت بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کئی سال پہلے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی آواز سے بہلانے والی گلوکارہ نازو تھی، آج کئی سال بعد دلوں میں آ گئی اور علم کا نور روشن کرنے والی مسز ناز احمد تھی۔ پر وہ پگلی یہ بھول گئی تھی کہ انسان ایک گناہ کرنے کے ہزار نیکیاں بھی کرے تب بھی اس کا ایک گناہ سب نیکیوں پر یاد رکھا جاتا ہے۔ کون یاد رکھتا ہے؟ انسان، اور ہزار گناہ کرنے کے بعد انسان صرف ایک نیکی کا ارادہ ہی کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ رحمان کے حکم سے۔ اس کی اس کوشش اور جدوجہد سے وہ خود اور احمد جان زیب ہی خوش تھے۔ ان کو ہی فخر تھا، اماں جی اور احمد جان زیب کے خاندان نے اسے ہمیشہ ایک گانے والی کے نام سے ہی پکارا تھا، اور اس کی یہی شناخت ہی یاد رکھی تھی۔ کتنا بھی پڑھنے لکھنے اور استانی بننے کے ڈھونگ رچا لے، رہے گی تو گانے والی، اور گھر سے بھاگ کے آنے والی نا۔ بلال اپنے ماں باپ کی طرح صابر بچہ تھا، اگرچہ فطرت میں تجسس کا مادہ ہونے کی وجہ سے کئی سوال اس کی زبان کی نوک پر بھی مچل جاتے۔ امی، آپ کے امی ابو تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، پر بابا کی امی تو زندہ ہے نا؟ بابا کہتے ہیں میرے دو چچا اور بچے بھی اماں جی کے پاس رہتے ہیں، پھر ہم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ منہ میں پینسل کا سرا دبا کر کچھ دیر سوچتا، پھر ناز سے پوچھتا تو اس کے دل سے آہ نکل جاتی۔ بھلا اس معصوم بچے کو کیا بتاتی؟ تو کبھی کہانیاں سنا کر بہلا لیتی، تو کبھی کوئی چیز دے کر۔ صبح احمد جان زیب پہلے بلال کو اس کے اسکول چھوڑتے، پھر ناز کو اس کے اسکول۔ اسی طرح واپسی پر ناز اپنے اسکول سے واپس آتے ہوئے بلال کو لیتی ہوئی گھر آئی۔ اس کی ہیڈ بہت اچھی اور تعاون کرنے والی خاتون تھی۔ چھٹی سے 10 منٹ
پہلے ہی ناز کو فارغ کر دیتیں تاکہ وہ بلال کی چھٹی کے وقت تک پہنچ سکے۔ رکشہ احمد جان زیب نے اس کو لگوا کے دیا تھا، جس پر وہ ماں بیٹا واپس آتے بلال کو کپڑے تبدیل کروا کے کچھ دیر آرام کرنے کو کہتی، تب تک کھانا بنا لیتی۔ احمد جان زیب 5 بجے کے بعد ہی آتے، تب تک وہ بلال کو ہوم ورک کروا چکی ہوتی۔ نیچے سے آنے والی آوازیں، شور شرابہ کبھی ان کو متاثر کرتا تھا۔ اب وہ لوگ اپنی ایک مکمل اور خوبصورت زندگی میں مگن تھے۔ گھر میں سبین کی شادی کے سلسلے میں ایک خوشگوار سی ہلچل تھی۔ تائی اور چچی شبانہ صبح کی نکلتیں، شام کو گھر کی راہ لیتیں۔ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بے پناہ بغض رکھنے والی دونوں اس وقت باہم شیر و شکر تھیں۔ تایا اور چچا کی آمد بھی شادی کے دنوں میں متوقع تھی، جو کہ 15 دن بعد تھی۔ کتنے دن ہو گئے چچی سے اسبا کا ملنے کو بہت دل کر رہا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج میدان صاف تھا۔ اس نے کمرے لاک کیے بشیر لاؤنج میں ٹی وی پر فلم دیکھنے میں مگن تھا۔ اسبا کی موجودگی میں ایسی عیاشی وہ اکثر کر لیا کرتا تھا۔ اس کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر اس نے کچن میں آ کر پلیٹ میں گاجر کا حلوہ نکالا، جو کل ہی سبین صاحبہ کی فرمائش پر اس نے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد بنایا تھا۔ ہونے والی دلہن آج کل ایک خصوصی قسم کا پروٹوکول چاہ رہی تھی اور اس کی فرمائشیں پوری کرنے کا ٹاسک اسبا کو بھی پورا کرنا پڑتا۔ آج اگرچہ بلال بھی گھر پر ہی ملنا تھا کہ ہفتہ وار تعطیل تھی، پر چچی سے ملنے کو اتنا دل کر رہا تھا کہ اتنی بڑی بات کو ہی نظر انداز کر کے ٹھانی۔ میں نے منہ ہی لگانا اس کو، میں تو بس چچی کو ملنے جا رہی ہوں، اس نے سوچا اور بیرونی گیٹ کے پاس آ کر بنی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والے پورشن میں ایک بھرپور اور گھریلو سا منظر ہمیشہ کی طرح اس کے اندر ایک انجانی کسک جگا گیا۔ چچی کرسی پر بیٹھی ہوئی نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھے بلال کے گھنے بالوں میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ شیطان کا نام لینے سے وہ فوراً ہی حاضر ہو جاتا ہے، آپ مانتی نہیں تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ بلال نے جوں اسے نمودار ہوتے دیکھا، فوراً ہی زوردار آواز میں اپنی امی سے مخاطب ہو کر کہا، تو انہوں نے فوراً ہی اس کے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ فضول باتیں مت کر بلال، انہوں نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بلال کو تنبیہ کی۔ اسبا نے فی الحال جواب کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑا اور بلال کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے چچی کو سلام کیا کہ ہر بار ہی وہ اسے سلام کرنے کی اچھی عادت اور اس کے خصائل پر بہت کچھ بتاتیں۔ چچی نے بہت خوش ہو کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ آج تو اسبا نے بھی شکل دکھا دی، بہت دن ہو گئے ہیں، یاد کر رہی تھی کہ میری بیٹی خفا تو نہیں ہو گئی میری کسی بات پر۔ نہیں چچی، آپ سے تو میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی، آج کل گھر میں سبین کی شادی کی وجہ سے کافی کام ہے تو آنا ہی نہیں ہو سکا۔ یہ گاجر کا حلوہ لائی تھی آپ کے لیے، آپ کو پسند ہے، کل بنایا تھا آپ کے لیے، الگ سے نکال کے رکھ دیا، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ بلال ان سے تھوڑی دور پڑی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ سبین کی شادی ہے ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھا کرے۔ بہت چھوٹی سی تھی جب دیکھا تھا، ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے، پھر بچیوں کو بڑا ہوتے دیر ہی کہاں لگتی ہے، چچی کچھ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ اسبا نے ایک چور نظر سامنے چارپائی پر لیٹے بلال پر ڈالی، جس نے اپنے سینے پر موبائل رکھا ہوا تھا، کانوں میں ہینڈز فری لگائے، اس کے پاؤں مسلسل حرکت میں تھے۔ اس نے اپنی کرسی چچی کے پاس کھسکائی اور گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ چچی کو تائی کی ہونے والی ساری گفتگو سنا دی۔ چچی نے بغور اس کی گفتگو سنتے ہوئے اس کا گلرنگ چہرہ دیکھا، جتنا بھی بے نیاز بنتی، اپنی ذات اور حلیے سے لاپرواہ رہتی، پر تھی تو وہ بھی ایک لڑکی ہی نا، جس کی فطرت میں ایک گھر کی خواہش قدرت کی طرف سے ودیعت کر دی جاتی ہے۔ تاہم چچی دل ہی دل میں ضرور الجھن کا شکار ہو گئیں۔ تائی کی فطرت سے وہ تب سے آگاہ تھی جتنی اسبا کی عمر تھی۔ پھر بلال نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں 1-2 بار بتایا تھا کہ تائی کے دونوں بیٹوں کی شہرت یونیورسٹی میں کچھ اچھی نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے تم کہہ رہی ہو، اللہ تم سمیت ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے اسبا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ اچھا ذرا یہاں آ کے بیٹھو، تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں، کیسے ناز مارا ہوا ہے خوبصورت بالوں کا۔ انہوں نے بالکل اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکل بلال کے سے انداز میں اسے نیچے بٹھایا اور نیچے رکھی تیل کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولی، تم میری بہت اچھی بیٹی ہو، میری بات مانو گی، یہی سوچ کر ہر اچھی بات تمہاری گرہ سے باندھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ زندگی کے مشکل سفر میں گرہ سے بندی ان چھوٹی چھوٹی اور اچھی اچھی باتوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ پتہ ہے اسبا، تم میں اور مجھ میں، ہمارے حالات میں، زندگی میں سب کچھ مختلف ہے، لیکن ایک چیز مشترک بھی ہے، وہ ہے ماں کی کمی۔ میری بھی ماں نہیں تھی۔ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے سارے گن ایک ماں بیٹی کو دیتی ہے۔ جس کی ماں نہ ہو پھر وقت اسے سب کچھ سکھا دیتا ہے، زندگی گزارنا بھی، زندگی کو برتنا بھی۔ ماں تو لہجے میں حلاوت، دل میں پیار سمو کر دھیرے سے سب کچھ سکھاتی ہے، وقت ٹھوکر لگا کر، سبق سکھا کر زندگی کے گر بتاتا ہے۔ اس ٹھوکر سے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت سے رشتوں کے پول کھلتے ہیں، آنکھوں پر پڑے خوشنما پردے رنگ بدل کر اپنی بدنمائی واضح کرتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کئی سال پہلے والی ناز کی جھلک نظر آتی ہے، اس ناز کو بھی وقت نے ٹھوکر لگا کر کئی سبق پڑھائے تھے۔ ان ٹھوکروں کے لگے زخم بھلے نظر نہ آتے ہوں،
پر ٹیسیں آج بھی ویسی ہی اٹھتی ہیں جیسے پہلے دن اٹھی تھی۔ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اسے اپنا لو، یہ دیکھے بغیر کہ بتانے والا گنہگار ہے یا دیندار۔ اس کے بالوں میں انہوں نے اپنے نرم ہاتھوں کی گرماہٹ اور سکون ہی نہیں اتارا، بہت کچھ اور بھی منتقل کیا تھا۔ پتہ ہے اصبا، تمہارے ماموں کی بہت خواہش تھی ان کی ایک بیٹی ہوتی، پر اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ دل میں یہ حسرت لیے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ عورت کو زندگی میں بہت سے مرد ٹھکراتے ہیں، ہر کوئی محبت کا علمدار ہوتا ہے، پر عزت دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تمہارے ماموں ایسے ہی تھے، انہوں نے میرا ظاہر نہیں دیکھا، میرے اندر کی اچھائی کی متلاشی روح کو جانچا۔ یوں سمجھو کہ کیچڑ میں کھلے کنول کو اٹھا کر اپنے کالر کی زینت بنا لیا۔ ان کی یہی خطا ان کا گناہ بن گئی تھی۔ اصبا کے کئی دنوں کے الجھے بالوں کو سلجھاتی وہ ہولے ہولے اپنی زندگی کی کئی پوشیدہ ورق اس کے سامنے کھول گئیں جن سے وہ ابھی تک انجان ہی تھی۔ لڑکیوں کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انجانے میں رکھا گیا ایک قدم بھی زمانہ نہ خود بھولتا ہے، نہ اس کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو بھولنے دیتا ہے۔ مجھے تم اپنی بیٹی کی طرح ہی لگتی ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دوپٹہ عورت کی زینت ہے، اس کا صحیح استعمال بچیوں کو کئی مسائل سے بچا لیتا ہے۔ دوپٹہ لیا کرو بیٹا، اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنے سے انسان کئی غلیظ نظروں کی غلاظت سے بچ جاتا ہے۔ اور سچ کہوں تو مجھے تمہارا باہر جانا بھی پسند نہیں ہے۔ سبزی کے ٹھیلے پر بھاؤ تاؤ اصبا کرتی ہے، دودھ والے سے مغز ماری اصبا کرتی ہے، دھوبی کو حساب کتاب اصبا دیتی ہے۔ تم بہت اچھی ہو، پر یہ دنیا اچھے لوگوں کے دام سب سے پہلے لگاتی ہے۔ بھابھی بیگم کو آہستہ آہستہ ہی صحیح احساس دلاؤ کہ باہر کے کام اشر یا حارث کے ذمہ لگائیں، اور نہیں تو وہ ملازم لڑکا بشیر تو ہے نا بیٹا۔ میری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا، اور کوئی بھی بات بری لگی ہو تو ایک ماں سمجھ کر درگزر کر دینا۔ چچی نے کہا تو پتہ نہیں اس بار اصبا کو کیا ہوا کہ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ چچی شاید اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، تبھی سے تھپکتی رہیں۔ پھر جب اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوتے ہوئے وہ آنسو صاف کر رہی تھی، چچی اندر سے ایک پیکٹ لے کر آئیں اور اس کی گود میں رکھ دیا۔ ایک دن پینشن لینے کے بعد بازار جانا ہوا تو وہاں ایک سوٹ دیکھ کر فوراً ہی تمہاری صورت آنکھوں کے سامنے آ گئی، بس اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر خرید لیا۔ اب اگلی بار جب یہاں ہوں پہن کر آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ اصبا اتنی محبتوں پر شرمندہ ہی ہو گئی۔ تائی بھی اسے کپڑے دلواتی تھی، تایا جب آتے پیسے بھی دیتے اور چیزیں الگ سے لے کر آتے، پر محبت کے ایسے مظاہروں سے کوسوں دور۔ اسے محبت اور شفقت کے معنی چچی کے ہاں آ کر پتہ چلتے، یا پھر چچی شاہانہ جب بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتی، اسے ایک کمی کا احساس اندر کہیں دور تک اسے گھیر لیتا۔ اور جب سے چچی کے ہاں اس نے آنا شروع کیا تھا، ان کی باتیں وقتی طور پر ہی صحیح اس کے اندر کبھی گہرا اضطراب جگا ڈالتیں تو کبھی سکون کی لہریں متزن کر دیتیں۔ یہ طے تھا کہ ہر بار چچی کے گھر سے واپسی پر اس کا تہ دامن محبتوں سے مالا مال ہوتا۔ ویسے امی، آج یہ جیٹ جنگی طیارہ بھیگی بلی کیوں بنا ہوا تھا؟ بلال، جو کہ نہ جانے کب آنکھ لگ جانے کے سبب سو گیا تھا، اب جاگا تھا۔ جب روئی روئی سی اصبا واپسی کے لیے جا رہی تھی تو ماں سے استفسار کر بیٹھا، بس بیٹا، اس بچی کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ دکھ ہی ہوتا ہے۔ اتنی اچھی خوبصورت اور حسب نسب والی بچی کو اپنی ذاتی غرض کی خاطر ملازمہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج تو اصبا نے عجیب ہی بات بتائی ہے۔ پھر امی نے اصبا کی بتائی ہوئی بات اسے بتا دی کہ تائی اسے اپنی بہو بنا کر ہمیشہ کے لیے گھر رکھنا چاہتی ہیں۔ ناممکن امی، ناممکن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تو وہ مانے جو بابا کے خاندان خصوصاً ان کی بھابھیوں سے ناواقف ہو۔ میری ایک بات آپ لکھ کر رکھ لیں، فی الحال تو تائی محترمہ اپنے آرام کی خاطر ایسا کہہ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس وقت شادی کا ٹائم آئے گا، اصبا بی بی کی ساری خوش فہمیاں باب بن کر اڑ جائیں گی۔ تائی تو تائی، ان کے دونوں صاحبزادوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں میں۔ ان دونوں کی اڑان بہت اونچی ہے، اصبا کو کبھی بھی گاس نہیں ڈالیں گے۔ اور اشر تو آج کل کچھ اور ہی چکروں میں ہے۔ خدا نہ کرے ایسے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو اچھا ہو۔ اس بچی کے ساتھ بن ماں باپ کی بچی ہے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ وہی خدشات جو امی کے دل میں تھے بلال کی زبان سے ادا ہوتے دیکھ کر بے ساختہ ہی دعا مانگنے لگی۔ بلال بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ اشر آج اپنے ساتھ اپنے بے حد خوبصورت اور ترہ دار لڑکی کو لایا تھا، اب اپنے ساتھ ساتھ سب کے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہا تھا۔ وہ حسینہ تو صوفے پر ٹانگ رکھے تنقیدی نگاہ سے یہاں وہاں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ بشیر کی آج چھٹی تھی، سو اصبا کی ہی دوڑیں لگ رہی تھی۔ تائی الگ خوش آمدید انداز اپنائے اس لڑکی کا انٹرویو لینے میں مصروف تھی، اور جیسے جیسے اس کی زبانی اس کے والد کی حیثیت، زمین و جائیداد کے قصے سن رہی تھی، ویسے ویسے زبان کی شیرینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اصبا نے ٹرالی بھر دی تھی، ابھی واپس کچن میں پہنچی ہی تھی کہ حواس باختہ اشر اندر آیا۔ ارے بھائی، بہت سست لڑکی ہو، کولڈ ڈرنک تو لائی نہیں تم؟ ساتھ ہی فریج کھول کر شاید کولڈ ڈرنک ڈھونڈنے لگا،
اور شٹ، کولڈ ڈرنک تو ہے ہی نہیں۔ اس بشیر کم وقت کو بھی آج مرنا تھا، چھٹی کرنا تھی۔ وہ جھنجھلایا، ساتھ میں اصبا کو بھی بخلا دیا، جو جب سے اشر کو اپنے حوالے سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کو اس لڑکی کی آمد اور اس کے انداز ویسے ہی برے لگ رہے تھے، اوپر سے اشر اور تائی کا اس کو اہمیت دینا بری طرح کھل رہا تھا۔ ایسا کرو اصبا، جلدی سے بھاگ کر یہ نکڑ والی شاپ سے کولڈ ڈرنکس اور کچھ سافٹ ڈرنکس پکڑ لاؤ۔ اس کی عجلت حد سے سوا تھی۔ پھر اصبا کو بت بنا دیکھ غصے میں آ گیا، جو آج سے پہلے اس قسم کی صورتحال میں فٹافٹ ایسے کام کر کے آ جایا کرتی تھی، پر آج دماغ میں انڈیلی کی چچی کی نصیحتوں کا اثر تھا، یا اشر کی بے حسی، جو لڑکا ہوتے ہوئے گھر کی لڑکی کو باہر کے کام کے لیے جانے کو کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ خود جا سکتا تھا۔ اوفو، جاؤ بھی اب، یا مجھے بھیجنے کا ارادہ ہے؟ اشر نے اسے ٹوکا، ساتھ ہی طنزاً کہا، جیسے اس کا مارکیٹ جانا کوئی عیب کا کام ہو۔ اصبا نے مشینی انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ بڑا نوٹ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ گیٹ تک آتے آتے اس نے پتہ نہیں کیوں اپنے حلیے پر نظر ڈالی۔ 3 دن سے پہنا ہوا ملکزی سا سوٹ دوپٹہ حسب معمول ندارت تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے دوپٹے کے بنا گیٹ پار کرتے ہوئے بے حد حیا آئی۔ ایسے لگا پر نظر اس کے جسم کو کھوج رہی ہے، حالانکہ اس نے اوپر چولا سا سویٹر لٹکا رکھا تھا۔ پھر بھی خود کو سمیٹتے ہوئے وہ بمشکل نکڑ والی شاپ تک آئی۔ ارے سرکار، طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ کتنے دن سے دیدار ہی نہیں کرایا؟ بشیر سے بھی روز پوچھتا تھا۔ دکاندار کے عامیانہ انداز اور زبان کا مظاہرہ پہلی دفعہ ہی محسوس کیا اس نے، ورنہ تو وہ جب بھی آتی تھی اسی انداز میں مخاطب ہوتا تھا وہ اس سے۔ عورت اپنے انداز و اطوار سے ایسی نظر آئی کہ سامنے والی نگاہ خود بخود ہی حیا سے جھک جائے۔ چچی کا کہا فکرہ اس کے اندر گونجا، جبکہ اس نے تو کبھی ایسی کوئی کوشش ہی کی نہیں تھی خود کو ڈھانپنے کی، چھپا کر رکھنے کی۔ پھر کیسے مقابل کی آنکھ اور زبان میں اس کے لیے احترام آ سکتا تھا؟ میکانکے انداز میں اس نے دکاندار سے شاپر لیا۔ بقیہ پیسے پکڑاتے اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس کیا۔ ایسا بھی بہت بار ہوا تھا، وہ کئی بار کتنوں کی پٹائی کر چکی تھی، کئی تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کی بجائے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ دوڑتے ہوئے 5 منٹ کا فاصلہ اس نے 2 منٹ میں طے کیا اور کچن میں کاؤنٹر پر شاپر پھینک کر وہ اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ لاؤنج میں کافی دیر تک ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ زندگی میں اور کائنات میں تبدیلی قدرت کا اصول ہے، اور ناز کی زندگی میں صرف تبدیلی نہیں آئی تھی، ایک خوفناک انقلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، جس نے اس کی پرسکون زندگی کو گہرے اندھیرے میں بدل ڈالا تھا۔ حسب معمول احمد جان زیب اس دن گھر آئے تو کچھ پسماردہ سے تھے۔ اس کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ رات تک وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے بائیں کندھے اور دل میں اتنی زور کا درد اٹھا کہ بے حال ہی ہو گئے۔ ناز، یہ فون لے کر میری طبیعت کا بتاؤ جلدی۔ اپنی بائیں سائیڈ کو پکڑے تکلیف سے دوہرے ہوتے ہوئے انہوں نے ناز کو اپنے بزنس پارٹنر کو کال کرنے کا کہا۔ ناز تو رو پڑی تھی ان کی حالت دیکھ کر۔ اس نے جلدی سے مبشر کو کال کر کے جلدی سے پہنچنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی احمد جان زیب کی گھبراہٹ اور درد حد سے سوا ہو گیا، پھر حالت بھی خیر ہو گئی، اتنی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کتنے عرصے کے بعد ناز نے وہ دہلیز عبور کی جہاں ان کی آمد کا سلسلہ کئی عرصہ قبل روک دیا گیا تھا۔ اماں جی میں ماں تھیں۔ روتی ہوئی ناز سے بیٹے کی حالت کا سن کر ہانپتے کانپتے اوپر آئی۔ تب تک احمد جان زیب کا دوست بھی پہنچ چکا تھا، پر ان کا بروقت پہنچنا بھی بے سود رہا کہ اجل کا فرشتہ وقت مقرر پر ان کی روح قبض کر کے جا چکا تھا۔ ناز کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے بھی جنازے میں شرکت کی تھی۔ دنیا دکھاوے کو ہی سہی، ان کی بیویاں بھی آئی تھیں۔ ناز جب تک عدت میں رہی، اماں جی اوپر آ جاتیں، کبھی کبھی بلال کو بھی بلا بھیجتیں۔ ہاں، اتنی مہربانی کی گئی تھی ناز پر کہ درمیان کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا جب تک اماں جی زندہ رہیں، بھلے ناز سے ویسے ہی روکھے بات کرتیں، پر بلال کو بلوا بھیجتیں۔ ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ناز کا نیچے والوں سے وہ ٹوٹا پھوٹا رشتہ بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ ایک بے حد مشکل اور کڑی دھوپ تلے آبلہ پا سفر تھا جو ناز نے کیا۔ جوان جہان خوبصورت بیوہ نے ہر خوشی اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے خود کو سمیٹ کر صرف بیٹے کے لیے جینے کی ٹھانی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ احمد جان زیب کی بیوی نے خود کو ایک دائرے میں سمو لیا جس کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، اب اس نے عبایا لینا شروع کر دیا۔ آنا جانا تو پہلے بھی محدود تھا، اب تو بالکل ہی ختم کر دیا۔ بس ہر ماہ جب تنخواہ ہاتھ آتی، ضروری سودا سلف لینے باہر جاتی بس۔ بلال ایک سمجھدار بچہ تھا جس کو وقت اور حالات نے وقت سے پہلے جیسے بڑا کر دیا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح اسے کبھی بھی کسی معاملے میں تنگ نہ کرتا، اور آج تک وہ سلسلہ ویسے ہی تھا۔ ایف ایس سی کے بعد تو اس نے اکیڈمیز میں ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ اس کو خود ابھی وقت اور توجہ کی بے حد ضرورت تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی محدود آمدنی اور گھر کے حالات جانتا تھا۔ کبھی تہواروں پر تایا چچا آئے ہوتے تو اسے بلوا کر عیدی وغیرہ تھما دیا کرتے، اس پر بھی اس کی بیویوں کی تیوری چڑھ جاتی۔ اس ناگواری کو جان کر بلال نے ان کے بلاوے پر جانا ہی چھوڑ دیا، اور اس کی گریز کی وجہ یا سبب جانے بغیر ان لوگوں نے بھی اسے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ اب جب کہ وہ ایم سی ایس کے فائنل ایئر میں تھا،
ایک کمپنی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، جبکہ ناز نے 2 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ غیر محسوس انداز میں ہی اصبا نے اب باہر کے کاموں کے لیے جانا بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ زیادہ تر بشیر کو بھیجتی، اور اگر وہ نہ بھی ہوتا اشر یا حارث کے منہ پر کہہ دیتی کہ وہ خود چلے جائیں۔ اپنے کپڑے کھول کر دیکھے پر انکشاف ہوا کہ درجنوں کپڑوں میں سے دوپٹے کے نام پر اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ نہ کبھی تائی نے اس جانب توجہ دلائی، نہ خود اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی۔ صفائی کو نصف ایمان ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ گھر ہو، کپڑے ہوں یا جسم ہو، ہر چیز میں صفائی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر ضروری ہے اندر کی صفائی، روح کی صفائی، جو ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ چچی کے اکثر و بیشتر کہے گئے فقرات آج کل وقت بے وقت یاد آتے اور اس کی ظاہری و باطنی حالت میں بتدریج تبدیلی لا رہے تھے۔ تائی نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ وہ کپڑے تبدیل کر لے، بال بنا لے، اور تو اور نماز پڑھنے تک کا تائی کے گھر کوئی تصور نہیں تھا۔ اماں جی جب تک تھیں اہتمام سے نماز ادا کرتیں، جبکہ چچی کے گھر وہ ان کو کبھی نماز ادا کرتے دیکھتی تو کبھی ملال نہیں جاگا کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اسے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اصبا نماز پڑھا کرو بیٹا، یہ فرض ہے ہم پر، سکون دیتی ہے اور بہت سی بری باتوں سے بچا لیتی ہے۔ دھیرے سے اسے کہہ کر وہ جائے نماز لپیٹ لیتی۔ اصبا انسنی کر جاتی یہ سوچ کر کہ ابھی کون سا اس کی عمر ہے نماز پڑھنے کی۔ اس کی فرضیت اور اصل روح کو سمجھے بغیر وہ جو اپنے آپ کو سمجھنے اور پرکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ گھر میں دوسری جانب کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ قسم سے اماں وارے نیارے ہو جائیں گے ہمارے تو۔ علیشا کا باپ مجھے امریکہ بھیجنے اور اسپانسر کرنے کو تیار ہے۔ اکلوتی بیٹی ہے وہ اپنے ماں باپ کی، ڈیفنس میں 2 بنگلے اسی کے نام ہیں۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ اس کی نظر کرم مجھ پر ہو گئی۔ اب جلدی سے ابو سے مشورہ کر کے کل ہی رشتے کے لیے چلے جائیں۔ اس نے اپنی مما پاپا کو منا لیا۔ اشر خوشی و جوش سے تائی کے گھٹنے سے لگا بیٹھا ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ واہ بھائی، تمہاری تو لاٹری لگ گئی سمجھو، اور ہاں امریکہ جا کے مجھے بھول مت جانا، پہلے پہلے مجھے بلوانا ہے تم نے۔ حارث نے اس کا کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں نہیں بلائے گا تو پھر کس کو بلانا ہے اس نے؟ پہلے تو مجھے لے چل، پھر میں ایک دفعہ ہو آؤں، پھر تمہارے باپ سے بھی بات کر لیں گے۔ ان کو ابھی بتا دیا تو ان کے پیٹ میں کب رکھتی ہے بات بھائی کو بتائے بغیر؟ تمہارے چچا نے بات بیوی کو بتائی نہیں، سمجھو پھیلی نہیں، اور میں ابھی بات کا بتنگڑ نہیں چاہتی۔ ویسے بھی تمہاری چچی اشاروں کنایوں میں مجھ سے اپنی شاہین کے لیے بھی بات کر چکی ہے۔ بھائی کی نیا تو پار لگ گئی، میرے لیے مت کہہ دینا کسی کو اماں، میں نے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی اونچی آسامی کو پھنسا کے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ چھوٹے کے آدرش بہت اونچے اور واضح تھے۔ چل ہٹ، پہلے ایک کا تو کچھ کرنے دے۔ کافی دیر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتی اور اپنے بیٹوں کو دکھاتی۔ تائی اپنی کئی دن پہلے کی کہی گئی بات بھول گئی تھی، جس کو کسی نے سن کر دل میں ہی گہری جگہ پہ چھپا کر رکھ دیا تھا، اور دل کی گہری باتیں بہت مشکل سے ہی نکل پاتی ہیں۔ آج اصبا نے چچی کا دیا ہوا سوٹ نہا دھو کر پہنا، بالوں میں کنگھی کی، اور نماز ادا کرنے کا سوچنے کے ساتھ ہی شرمندگی بھی دل و دماغ میں در آئی کہ اسے نماز پوری طرح سے یاد ہی نہیں تھی۔ جب تک تعلیم سے سلسلہ جڑا رہا، نماز کے اراکین صرف یاد رکھنے کی حد تک یاد تھے، اب تو وہ بھی بھول چکے تھے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ چچی سے پہلی فرصت میں ہی نماز سیکھنی ہے۔ تائی اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ حارث ابھی ٹی وی سے اٹھ کر گیا تھا، جبکہ صبح کا گیا ہوا اشر گھر ہی نہ لوٹا تھا۔ اصبا نے ٹی وی آن کیا اور اپنے پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے میں مگن کیا ہوئی کہ اشر کب آیا اسے علم نہ ہو سکا۔ اس کی آمد پر وہ چونکی۔ اشر کی حالت میں کسی غیر معمولی تبدیلی کا بھی ادراک ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں، لڑکھڑاتا لہجہ اور غیر متوازن چال کسی انہونی کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ کیا ہوا اشر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اصبا نے ریموٹ ٹیبل پر رکھ کر تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ایک کپ چائے بنا کے لے آؤ میرے کمرے میں جلدی سے، وہ کہہ کر سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اصبا حیرانی سے اس کے رویے کا سوچتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دن کو اہتمام سے پہنا گیا دوپٹہ صوفے پر اپنی ناقدری پر روتا رہ گیا۔ پرانی عادتیں اتنی جلدی کب بھولتی ہیں۔ اس نے چائے بنائی اور اشر کے کمرے کی جانب آ گئی۔ اشر صوفے پر ہی نیم دراز تھا۔ اس نے چائے کا کپ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا اشر، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ قدرے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں سر میں شدید درد ہے۔ اصبا میرا سر دبا دو، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ اصبا جلدی سے اس کی پشت پر آ کر اس کے سر کو ہولے ہولے اپنے نرم ہاتھوں سے دبانے لگی۔ چند لمحوں بعد اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اصبا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں سہلاتے ہوئے بے حد قریب بیٹھی اصبا کو بہت غور سے دیکھنے لگا، ایسے کہ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر پر اعتماد سی اصبا اس پل پزل ہو کر پلکیں جھکا گئی۔ اشر میں اب چلتی ہوں۔
اس کے کپ کپاتے لہجے کا اشر پر الٹا اثر ہوا۔ عجیب بہکے بہکے انداز میں اس کے ہاتھوں نے اصبا کے چہرے سے گردن تک سفر کیا۔ اصبا، تم کتنی خوبصورت ہو، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تھوڑی دیر قبل علیشا کی پارٹی میں پیا گیا مشروب اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو اشر؟ تم ہوش میں نہیں ہو؟ جوں ہی اس نے اصبا کو گرفت میں لیا، وہ مچلتے ہوئے اپنے آپ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ مجھے کب پتہ تھا کہ میرے اپنے گھر ایسی قیامت سامنے ہے اور میں دنیا کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ دست درازی کی کوششوں میں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہذیان بک رہا تھا۔ ارے اصبا، کیا ہوا؟ تمہارے لیے کون سی نئی بات ہے یہ؟ بشیر سمت محلے کے کئی لوگوں کو تمہاری قربت سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، پھر میں تو تمہارا اپنا کزن ہوں یار۔ اس کے کانوں میں اس بار جو مدہوش سی سرگوشی ہوئی، اس نے اصبا کو جیتے جی مار دیا تھا، ایسے کہ اس کی مزاحمت ذرا سست پڑ گئی۔ اسی کو غنیمت جان کر اشر نے اس پر پوری طرح قابو پا لیا۔ آج اکیڈمی میں سے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ امتحانوں کا سیزن ہونے کی وجہ سے اکیڈمی ٹائمنگ زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ باقی تمام ٹیوشنز چھوڑ چکا تھا، جبکہ یہ اکیڈمی اس کے دوست کی تھی، سو تھکا دینے والی جاب کے بعد صرف 1 گھنٹہ یہاں پڑھانا تھا۔ آج آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا۔ امی کی متوقع ڈانٹ سے بچنے کے لیے اپنے پاس موجود چابی سے گیٹ کھول کر اوپر آیا۔ امی کو اپنے انتظار میں جاگتا دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ میرے انتظار میں مت بیٹھا کریں، آج کل روز ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ بس یہی سیشن ہے، اس کے بعد ثاقب سے کہہ دیا ہے میں نے کہ بس یار معاف کر دو، مجھے بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ بس یہی سیشن مکمل کروا دو، پھر نہیں کہوں گا۔ اصل میں اتنے عرصے سے اسٹوڈنٹس عادی ہیں تو ایک دم سے ان کو چھوڑنا ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ امی کے سامنے کھانا لا کر رکھنے پر اس نے کئی بار کی بتائی ہوئی تفصیل ایک بار پھر بتائی۔ دونوں ماں بیٹے نے مل کر کھانا کھایا۔ چلو بیٹا اپنے کمرے میں دودھ لے کر آتی ہوں، امی نے بے حد محبت سے اسے کہا۔ بلال سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی پوری طرح کمرے تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا کہ نیچے سے آنے والی دلروز چیخوں نے ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا خیر کرے بلال، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے تو یہ اصبا کی آواز لگ رہی ہے۔ کئی خدشات کے زیر اثر ناز کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چھوڑیں امی، ہمیں کیا، آپ چلیں اپنے کمرے میں، وہ بیزاری سے کہتے آگے بڑھا، لیکن ناز کے قدموں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ نہیں بلال، میرے دل میں عجیب عجیب سے وہم آ رہے ہیں، ذرا کی ذرا چلو، خیریت پتہ کر کے آ جائیں گے بس۔ پتہ نہیں بچی کی جانب سے دل میں وہم ہو رہا ہے۔ ان کے لجاجت بھرے انداز پر وہ اندر ہی اندر جھنجھلایا ہوا امی کو لیے نیچے کی جانب چل پڑا، جو بہت عرصے بعد وہ دہلیز پھر ایک بار پار کرنے چلی تھی۔ تائی کے لاؤنج میں اس وقت ہنگامہ برپا تھا۔ بکھرے بالوں، سوجی آنکھوں والی اصبا، غصے سے چیختا چلاتا اشر، حواس باختہ کھڑی تائی، بیزار کھڑا حارث، اور نیچے کے پورشن سے پے در پہ چیخیں سن کر آنے والی چچی شاہانہ اور ان کی بیٹیاں۔ ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے بے حد مزیدار سا کوئی اسٹیج ڈرامہ ٹکٹ لے کر دیکھتے آئی ہوں۔ اس لڑکی میں اتنی حیا اور شرم نہیں ہے کہ باہر تو جو کچھ کرتی رہی ہے وہ تو ایک طرف، جس گھر نے اتنی برس اس کو پناہ دی، نہ اس گھر کی عزت کا خیال رکھا، نہ اپنے تایا کا خیال آیا اس کو۔ بہت بار میرے سے فضول طریقے سے بات کر چکی ہے، فضول حرکتیں تھی، آج تو اس نے حد کر دی۔ میرے کمرے میں آ کر جس بے شرمی سے اس نے بات کی، لڑکا ہوتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ ایک بار پہلے بھی تفصیل بتا چکا تھا، پر حاضرین کی تعداد بڑھتے دیکھ کر الفاظ کی معمولی رد و بدل کے ساتھ ایک بار پھر کہا۔ میں نے جب برا بھلا کہا اور کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا تو یہ ڈرامہ رچایا اس نے کہ بال بکھیرے کپڑے تک پھاڑ دیے اس نے، اور تو اور اپنے چڑیلوں جیسے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اور خود کو زخمی کر ڈالا اس گھٹیا لڑکی نے۔ تنفر سے کہتا ہوا وہ تائی کے پاس آ کر بولا، جبکہ اصبا کسی بت کی مانند ساکت تھی۔ اس نے پہلے پہل جب تائی کمرے سے نکلی تھی روتے ہوئے انہیں اشر کی گھناؤنی حرکت اور اپنی بے گناہی کا بتاتے ہوئے ان کے آغوش میں پناہ لینا چاہی تھی، پر جس طرح وہ اس سے دھکیل کر اشر کی طرف بڑھی تھی، اے ہٹو تم۔ اشر تم بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ لفظ ہی نہیں، لمحہ بھی اجنبی تھا اس پل ان کا، اور اجنبی اور کھدرے لہجے اور الفاظ ہی تو جان نکال لیا کرتے ہیں۔ اس کی بھی جان نکل گئی تھی۔ یہ کیا کیا کمبخت تو نے، کس چیز کی کمی دی تھی تمہیں؟ بیٹی بنا کر رکھا، عزت دی، محبت دی، اس کا یہ صلہ دیا تم نے، ہمیں لڑکی ہوتے ہوئے بےغیرتی میں اس قدر آگے بڑھ گئی تو؟ تائی جو جب سے علیشا کے گھر سے رشتے کی بات کر کے آئی تھیں، تایا سے کئی الفاظ جو انہوں نے اصبا کے بارے میں کہے تھے پر سخت پچھتاتی تھیں، وہ وقت کو پیچھے کھینچ لانے پر قادر ہوتیں تو ایسا کچھ کر چکی ہوتیں کہ وہ وقت واپس آتا اور وہ اصبا کو بہو بنانے کی بات تایا کے ذہن میں ہرگز نہ ڈالتیں۔ اب جب قدرت نے خود ہی موقع فراہم کیا تھا تو کیسے گنوا دیتی اسے، اور وقت اور ترکیب تو
باہم ملا کر صحیح وقت پر استعمال کرنے کا ہنر تائی سے بڑھ کر بھلا کون جانتا تھا؟ حالانکہ وہ اشر کو بھی جانتی تھی، اصبا کو بھی، اور اس وقت بھی ان کو معلوم تھا کہ اشر جھوٹ بول رہا ہے، پر اصبا کی تائید کرنے کا مطلب اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گلے سے لگا کے رکھنا تھا، جبکہ تازہ تازہ امیر ہونے کی چاہت اس قدر سوا تھی کہ وہ لمحوں میں ہی علیشا کو بیاہ کر اس گھر میں لے آنا چاہتی تھی۔ تائی آپ قسم لے لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تو ٹی وی، ارے بس کرو بی بی، تمہارے رنگ ڈھنگ تو کچھ دنوں سے میں بدلے دیکھ رہی ہوں، پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی کہ دنیا تو ایک طرف، سب سے پہلے تمہارے تایا نے ہی میری جان کھا لینی ہے کہ بن ماں کی بچی کا خیال نہیں رکھا۔ کیا پتہ تھا کہ ساری محبت، عیش و آرام جو تمہیں اس گھر میں ملا، اس کو بھلا کر تم ایسا غلیظ قدم اٹھاؤ گی؟ یہ وہ تائی نہیں تھی جو سارا دن اصبا سے مختلف کام نکلواتے وقت اپنی زبان کی شیرینی کا ایسے استعمال کرتی گویا ان سے زیادہ دنیا میں کسی کو بھی اصبا سے ایسی محبت نہیں ہے۔ ایک بات سن لیں امی، اس لڑکی کو گھر سے فوراً نکال باہر کریں، جو ایک دفعہ ایسے کر سکتی ہے کئی بار کر سکتی ہے۔ میں روز روز یہ تماشا نہیں چاہتا، اگر آپ نے اس کو اس گھر میں رکھا تو میں نے یہاں نہیں رہنا۔ اشر کو اپنی ناکامی کا اتنا دکھ تھا کہ وہ اب اصبا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ پوری طرح اس کے قابو میں آ چکی تھی تو پتہ نہیں کیا ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کی گرفت سے نکل بھاگی تھی۔ اب زخمی شیر بنا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اصبا کو قتل کر دے۔ ہاں تو میں کون سا اب اسے رکھنے والی ہوں؟ بی بی، بوریاں بستر اٹھاؤ اپنا اور نکلنے کی کرو، میں کہاں تک تمہاری نگرانی کرتی پھروں گی؟ تائی کی بے حسی پر اصبا بوکھلا گئی۔ تائی ایسا مت کرے، مجھے گھر سے مت نکالے، میں سچ کہتی ہوں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ اور روتے ہوئے تائی کے پاس آ کر بولی، بھابھی آپ ایک دفعہ اس کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، پھر معمولی سی غلطی کی وجہ جوان بچی کو گھر سے نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت دیر سے سائڈ میں بلال کے ساتھ یہ سارا تماشا دیکھتی ناز سے اصبا کی اتنی تذلیل برداشت نہ ہو سکی تو کیا بول بیٹھی، گویا اپنی شامت کو آواز دے بیٹھی۔ تائی جو اپنے زم اور کروفر میں کھڑی ان کی آمد سے بے خبر تھی چونک پڑی۔ لو بھی، مینڈیکی کو بھی زکام ہو گیا، وہ ایسا بڑبڑائی کہ ان کی آواز سب تک بخوبی پہنچی۔ بی بی تم تو بات ہی مت کرو، تمہیں کہاں محسوس ہوگی اس کی غلطی، جبکہ تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے تم آج تک خاندان سے باہر بیٹھی ہو، بھاگ کے آئی تھی نا گھر سے، تو تمہیں تو اس کی ایسی ذلیل حرکت چھوٹی سی غلطی ہی لگنے لگی۔ زبان کو لگام دے تائی، اور امی بس دیکھ لیا اپنی ہمدردی کا نتیجہ، چلیں آپ فوراً واپس چلیں۔ بلال نے غصے میں تائی کو کہا، پھر ناز کا بازو پکڑ کر اسے اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ ہمدردی جتانے کو تو ایک جہان اکٹھا ہو جاتا ہے، بس عمل کرتے وقت سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ایسی ہی ہمدردی کے مروڑ اٹھ رہے تھے تو لے جاؤ اس گناہوں کی پوٹ کو اپنے ساتھ ہی، ویسے تو بڑی تقریریں کرتی آتی ہیں۔ تائی نے لگے ہاتھوں برسوں کی وہ بڑاس بھی نکالی جو ان کی بہن کے احمد جان زیب کی بیوی نہ بن سکنے پر ان کے دل میں اتنے برس سے جمع تھی۔ ساتھ میں اصبا کا قصہ بھی مکانا چاہا۔ پھر وہ بے حد حیرت سے مڑی جب انہوں نے بغیر کوئی لفظ جتائے ناز کو بڑے پیار سے منہ کو ہاتھوں میں چھپائے روتی اصبا کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ان کے بیٹے کے تاثرات ناز سے برعکس تھے، اس کے ماتھے کے بل اس بات کو ظاہر کر رہے تھے جیسے اپنی ماں کا ان کے خالصتاً ذاتی معاملے میں دخل دینا اور ایک انتہائی فیصلہ کر لینا اسے پسند نہ آیا ہو، جبکہ باقی خاندان کے تاثرات خاصے حیران کن اور قدرے تنزیہ سے تھے۔ سیب کا موتی کسی اناڑی کے ہاتھ آ جائے تو وہ اس کی اہمیت جانے بغیر دنیا کے بازار میں اسے رلنے کے لیے پھینک دیتا ہے، پھر دنیا کی مرضی وہ اسے پاؤں تلے روندے یا پتھر جان کر ٹھوکر لگا دے۔ اور اس موتی کی قسمت میں اگر کسی جوہری کے ہاتھ لگنا لکھا ہو تو پھر اس کی قسمت کو سنورنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جوہر شناس ہاتھ تراش خراش کے بعد اسے وہ روپ دیتے ہیں کہ وہ ہیرا بن کر دنیا کو جگمگا دیتا ہے۔ میری پرسنل ڈائری کے پہلے صفحے پر کندہ یہ لفظ اس وقت پر صحیح اثر نہیں رکھتے جب تک ڈائری کے اگلے صفحات پڑھتے پڑھتے میری ذات کے سنورنے کا سفر ساتھ ساتھ طے نہ کیا جائے۔ 18 سال کا ابتدائی سفر تو گویا کسی اندھیری غار کا سفر تھا جس میں نے وہ عرصہ ٹومک ٹوئیاں مارتے گزارا۔ مسز ناز احمد جان زیب صرف روتی ہوئی اصبا کو نہیں لائی تھی، ساتھ ایک عہد ساتھ لائی تھی۔ ان کا مجھے گھر لے آنے کے بعد پہلا قدم میری بہترین اصلاح کا تھا، میری ذات کی کمیاں دور کرنے کا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے میرا کب سے ٹوٹا ہوا تعلیمی سلسلہ تو جاری کرایا ہی، ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے ایسے ایسے اسرار و رموز سکھائے جو مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے ماہ و سال کی گردش کے ساتھ ہی اپنی تعلیم بھی مکمل کی، ساتھ اپنی شخصیت کے کردار کو چچی جیسا بنانے کی کوشش بھی کی۔ میرے بی اے کے رزلٹ کے ساتھ ہی بلال کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے کی جاب کے ساتھ ہی چچی نے میری شادی بلال کے ساتھ کر دی۔ انسانیت کا ایک گرا ہوا روپ میں نے اپنی تائی کے ہاں دیکھا تھا، انسانیت کے اونچے درجے کو چھوتے لوگ میں نے اس گھر میں آ کر دیکھے۔ تایا اور چچا کے آنے پر تائی اور پورے خاندان نے نہ جانے کیا ایسی پٹی ان دونوں کو پڑھائی تھی کہ انہوں نے مڑ کر میری خبر نہیں لی۔
اڑتی اڑاتی یہی سنی کہ انہوں نے ان دونوں کو بتایا تھا کہ چونکہ چچی کے گھر میرا بہت آنا جانا تھا، سو بلال سے تعلقات کے نتیجے میں نے تائی کی بہو بننے سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ کر چچی کے ہاں جا بسی۔ اسی دوران اشر بھی علیشہ کو بیاہ لے آیا، نہیں بلکہ علیشہ اشر کو بیاہ کر اپنے ساتھ امریکہ لے گئی۔ میرے آنگن میں عبدالرحمن کی صورت پہلا پھول کھلا۔ اس وقت میں ایم اے کی ڈگری ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ تعلیم میں لگن دیکھتے بلال نے ہم دونوں ساس بہو کو ایک بہترین تعلیمی ادارہ کھول کر دیا تھا جس کی انچارج چچی تھیں۔ آج کچھ سالوں کی محنت کے بعد ہمارا اسکول شہر کا ایک جانا مانا اسکول ہے جہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی تعلیم کا صحیح مقصد پیسے کا حصول نہیں بلکہ صحیح علم کی ترویج ہے، جس سے بچے کی سیرت و کردار بھی سنورتا ہے اور ان کو آنے والے وقت کی صحیح راہیں متعین کرنے کا صحیح گر سکھایا جاتا ہے۔ آج میں بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ بلال اور چچی جان صحیح معنوں میں میرے رہبر ثابت ہوئے اور ان کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے میری زندگی سنور گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔